السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پیج نمبر 82، الشح۔ شح کا لفظ شح یا شح یا شح یا شح سے ہے، معنی ہے بخل کرنا، حرص کرنا۔ یہ لفظ بخل اور حرص کا مجموعہ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں تشاح الخصمان فی الجدل، دو فریق جھگڑے میں جب ہر ایک غالب آنے کا ارادہ کرے تو اس سے شح کا معنی واضح ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ انسان کی خود غرضی پر دلیل ہے، یہ بے انتہا خود غرض ہو جانا، صرف اپنا فائدہ سوچنا، اور یقینی طور پر یہ ناپسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے۔ انسانی زندگی کے دو رویے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ خود غرضی کو جنم دیتا ہے، جس میں انسان کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے، صرف اپنے لیے جیتا ہے، اور دوسرا رویہ سخاوت اور ایثار کا ہے، شیئرنگ کا ہے، جس میں انسان صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتا بلکہ دوسروں کا بھلا بھی چاہتا ہے، اور یہی فطرت کا قانون ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دینے کے اصول پر قائم ہے۔ ہر چیز دینے کے لیے بنی ہے، دوسرے لفظوں میں فائدے کے لیے بنی ہے، ورنہ تو اس کے وجود کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ کوئی بھی چیز تصور کیجئے، چاند، چلیے چاند ہی کو لے لیتے ہیں۔ اگر چاند روشنی نہ دے تو اس کے وجود کی کوئی پہچان رہے گی، کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس وقت چاند کے لیے ہمارے دلوں میں جو اٹریکشن ہے یا اسے دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ چمکتا ہے، اور اس وقت ہمیں سکون پہنچاتا ہے جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں اتنے بڑے آسمان میں چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن سب کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ستارے جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے ٹائنی سی مخلوق نظر آتے ہیں، لیکن اپنے وجود میں فائدہ مند ہیں تو سب کو اچھے لگتے ہیں۔ کوئی اور چیز؟ Assalamu alaikum. My sister was telling me on the weekend that there's a type of ant. The ant tickles the caterpillar. In response, the caterpillar excretes a sweet, sticky substance, which is food for the ant. The ant loves the caterpillar, and when the caterpillar is becoming a butterfly, it protects it during that process, even though it's no longer benefiting. But from the past benefit, it protects it and benefits it until it becomes a butterfly. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی وقت اس کی کوئی قدر و قیمت ہے جب وہ کیا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر کوئی چیز دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں، صرف اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، صرف اپنے وجود میں بڑی چیز ہے، تو خواہ وہ کتنی بھی بڑی چیز ہو، خواہ ایک بہت بڑی راک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ محض راک ہے تو شاید بہت فائدہ مند نہ ہو، لیکن وہ راک جب ٹوٹتی ہے، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی بہت مفید ہو جاتے ہیں۔ تو خود غرض انسان، صرف اپنا نفع سوچنے والا، صرف اپنے فائدے کی چیز جاننے والا، اور صرف اپنی ذات میں گم رہنے والا، کبھی بھی فطرت کے اس نقشے کے خلاف جا کر جو اللہ نے ہر چیز میں رکھا ہے اور جس پر انسان کو بھی پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، تو جو اس فطرت کے خلاف جا کر کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس زمین پر اپنا مقصد وجود پورا نہیں کر سکتا، یعنی پرپز آف لائف کو فلفل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ صرف اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔
اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قاعدہ یہ رکھا ہے کہ جو جتنا زیادہ فائدہ مند ہے، جو جتنا زیادہ دینے والا ہے، اتنا ہی زیادہ سمیٹنے والا بھی ہے. جتنا بڑا دل ہوگا اتنی ہی بڑی کامیابی ہوگی، اور جتنا چھوٹا دل ہوگا اور جتنی زیادہ نفس کی تنگی ہوگی، جتنی زیادہ حرص یا بخل ہوگا، خود غرضی ہوگی، اتنی ہی زیادہ انسان کے لیے مشکلات ہوں گی، اتنا ہی زیادہ دل کا سکون رخصت ہو جائے گا. جب دل کھلا ہو جاتا ہے، اور کھلا کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی ڈی جنکنگ کرتے ہیں، اس میں سے خراب چیزیں نکال کے باہر ڈالتے ہیں، حسد اور بغض اور وہ تمام اخلاقی خرابیاں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، دوسروں کے خلاف کدورت، کینہ، نفرت، ان چیزوں کو جب انسان اپنے دل سے نکال دیتا ہے تو دل میں بہت بڑی جگہ بن جاتی ہے، اور جو ہی وہ جگہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے تو انسان زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات سوچنے لگتا ہے، اور اسی میں اس کی بقا ہے. وہ اس کا مادی وجود ختم بھی ہو جائے، وہ مر بھی جائے، تو بھی اس کو لوگ اس کے مرنے کے بعد کس وجہ سے یاد رکھتے ہیں؟ اس کی اس خیر کی وجہ سے جو وہ دوسروں کو پہنچاتا ہے، جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتی، جم جاتی، بقا اختیار کرتی، وہ باقی رہتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مر بھی جائے، وہ کسی نہ کسی شکل میں اپنا وجود برقرار رکھتی ہے. اور اسی قربانی کے اصول پر ہی، اسی ایثار کی بنیاد پر ہی فطرت کا نظام بنا ہے، اور یہی چیز انسان کی اصل کامیابی کی بنیاد ہے. کامیابی کا راز اسی میں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ التغابن آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیے جائیں، شح سے بچا لیے جائیں، یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. تو گویا دل کی وسعت کیا ہے؟ کی ٹو سکسیس، کامیابی کی کنجی، کامیابی کا راز. لیکن انسان کی ایک بہت بڑی ویکنس ہے کہ وہ اس سبق کو بھول جاتا ہے، اور جاننے کے باوجود اس چیز کے فائدے پھر وہ تنگی کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمیں خبردار کر دیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کر دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، انفس یعنی نفسوں میں کیا؟ الشح، شح. کیوں حاضر کر دی گئی؟ کیوں رکھ دی گئی؟ امتحان کے لیے کہ وہ تو ہے، اس کے ہوتے ہوئے کون اس ویکنس پہ قابو پائے گا؟ کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ کون اس کا علاج کرے گا؟ کون اس کا تزکیہ کرے گا؟ اور کون اس کے خلاف جا کر وہ کرے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے اور جو بندوں کے لیے بھی پسندیدہ ہے. اگر یہ ہوتا نا دل میں، یعنی شح اگر ہوتا ہی نہ، تو کیا مشکل تھی کسی کے لیے بھی کہ اپنا سارا مال خرچ کر دیتا، وہ ہر ایک کی ہر غلطی اور ہر قصور کو معاف کر دیتا، ساری زیادتیوں کو بلا دیتا. کچھ مشکل ہی نہیں تھی. یہ شح ہے تو اس خوبی کو لانا بھی ایک جہاد ہے اور واقعی مشکل ہے، اور اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر ایمان کی قوت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں. اور علاج کیا بتایا؟ التغابن ہی میں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، تو یقیناً اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کس لیے کیا بھلائی کر رہا ہے. عموماً یہ تنگی کیوں ہوتی؟ دوسروں کے رویے کی وجہ سے. مثلا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا،
یا وہ ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہا، تو پھر اس وقت انسان کے اندر سویا ہوا یہ سانپ جاگ اٹھتا ہے. یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایک سانپ ہے، وہ جاگ جاتا ہے. اور جب سانپ جاگ جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے نا. کس کو کاٹتا ہے؟ جو بھی نظر آ جائے. تو جب انسان اپنے ماحول کے اندر اپنے آس پاس کے لوگوں سے اس قسم کے سلوک کو دیکھتا ہے یا دوسروں کے رویے سے متاثر ہوتا ہے، تو اس کی کون سی حس فوراً کام کرنے لگتی ہے؟ شح کی. اس نے بھی تو میرے ساتھ یہی کیا ہے، اس نے بھی تو مجھے کچھ نہیں دیا، اس نے بھی تو فلاں موقع پر میرا ساتھ نہیں دیا. لیکن جب انسان اس چیز سے بچا لیا جاتا ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اس شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ وہ آتا نہیں، وہ آتا ہے لیکن وہ اس ڈھنگ سے محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دوسرے کو نہیں، خود اپنے کو ہی کاٹ رہا ہوتا ہے اصل میں. دیکھیے جب دل میں تنگی اور نفرت اور غصہ غضب ہوتا ہے تو کون کاٹ رہا ہوتا ہے؟ کس کو؟ خود ہی کو پڑ رہی ہوتی ہے نا مار. تو اگر انسان فوری طور پر اس کے بچاؤ کا انتظام کرنے لگے تو ایسا انسان کامیاب ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. اور جب معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا اپنا نہیں، دیا ہوا نا کسی کا. جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، خواہ وہ مادی چیزیں، مال و متاع ہے، یا ہمارے جسم کی شکل میں مثلا آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، وغیرہ وغیرہ، عقل ہے، بولنے کی قوت ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اپنی پیدا کی ہوئی. کون سی چیز اپنی ہے؟ کوئی بھی تو نہیں، سب اس کا دیا. اولاد ہے، وسائل ہیں، دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ملی ہیں، سب اس کی دی ہوئی. تو جب انسان ان ساری نعمتوں کو اپنی کمائی نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی دین سمجھتا ہے تو انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ پھر شکر گزاری کا. شکر گزاری کا پھر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو کہاں لگایا جائے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اللہ کی پسند میں لگایا جائے، اس کی راہ میں لگایا جائے، اس کے بندوں کے فائدے میں لگایا جائے، جو کچھ بھی. کیونکہ شح کا تعلق صرف مال سے نہیں، یہ صرف مال سے نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں ساری نعمتوں کے بارے میں بخل آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا ہم ہاتھوں سے جو کام کر سکتے ہیں، یا آنکھوں سے جو کام لے سکتے ہیں، یا زبان سے جو لے سکتے ہیں، پاؤں سے جو لے سکتے ہیں، ساری نعمتیں آ جاتی. یعنی بخل جو ہے وہ صرف مال کا بخل نہیں، ہر اس چیز میں بخل ہوتا ہے جو انسان کو نعمت میں سے اللہ نے عطا کی ہے. آپ چاہیں تو ایک لسٹ اپنے پاس بنا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہے میرے پاس. تو جب انسان کا ایک شکر گزاری کا رویہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ان ساری نعمتوں کو دوسروں کے بھلے اور دوسروں کے فائدے کے لیے خرچ کرنے لگتا ہے. اور جتنا جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اتنا اتنا اس کا شح ختم ہوتا جاتا ہے، اس کے دل کی تنگی ختم ہوتی جاتی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے، وہاں صرف صدقہ خیرات یا زکوٰۃ نہیں ہے. مما رزقناہم میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو جو کچھ ہمیں ملا ہے ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ شکر گزاری کے لیے دینے والے کو لوٹائیں. اب اس کو تو نہیں چاہیے نا خود، وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اس کے بندوں کی طرف اس خیر کو لوٹائیں، اس کی مخلوق پر اس کو خرچ کریں، اور ایسا کرتے ہوئے اس کی رضا کو مد نظر رکھیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اسے بندوں کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، مثلا باپ اپنی اولاد پہ خرچ کر رہا ہے، یا کوئی بھی شخص اپنے متعلقین پہ کچھ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس خرچ کرنے میں مقصد اور مطلب کچھ اور ہوتا ہے، غرض کچھ اور ہوتی ہے. شح کب ختم ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کا دیا ہوا اللہ ہی کی خاطر خرچ کرے، اللہ ہی کی رضا میں خرچ کرے، اس کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ نہ کرے. اب آپ ایک ایک نعمت کو دیکھیے. مثلا آپ کو مال ملا، اب خرچ کرنے کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے دکھاوا کریں، اسراف کریں،
نمائش کریں، خود بڑا بننے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے دوسروں پہ دھونس جمائیں. اور اس کے مقابلے میں دوسرا رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ ينفقون تو کریں مگر اسی کے لیے کریں، کسی اور مطلب اور غرض کے لیے نہ کریں. کیونکہ اگر غرض کوئی اور شامل ہوگی، دیکھیں یہاں بھی خود غرضی ہو جاتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے مال خرچ کرتے ہیں لیکن پیچھے غرض کیا ہوتی ہے؟ ناموری کی خواہش ہوتی ہے، مطلب کچھ اور ہوتا ہے. کیا یہ شکر ادا کرنا ہے؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، کہ جو کچھ دے رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر دے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دے. مثلا آنکھوں کے ساتھ کیا کام لے، آنکھوں کو کیسے خرچ کرے، اس کی راہ میں غور و فکر کرے، اس کا کلام پڑھے، ممنوع چیزوں سے پرہیز کرے، اور ہاتھ، زبان، پاؤں، دماغ کی طاقت. اب دیکھیں ہم ہر وقت کچھ بھی سوچتے رہتے ہیں، تو ذرا اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کیا سوچتے رہتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں، کہاں دماغ لگایا ہوا ہے، کہاں دماغ خرچ کر رہے ہیں، کیا اس کی خاطر، اس کے لیے، یا اپنے ہی مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے اور صبح سے شام تک انہیں جھنجھٹوں سے فرصت نہیں. کسی تعمیری کام میں دماغ لگ سکتا ہے؟ اگر ہمارا دماغ منفی سوچوں کا شکار رہے تو ہم کوئی مثبت کام کر سکتے، کوئی بہتر کام کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں. سارا وقت تو گزر گیا اسی میں، کوئی کار خیر کرنے کے لیے تو وقت ہی نہیں بچا کہ ذہنی طاقت وہاں لگے. اس سے پہلے کہ وہاں لگے وہ پہلے ہی تھک چکا. میں مال کی بہت مثالیں اس لیے نہیں دے رہی کہ وہ سب کو پتا ہے اور بہت واضح ہے. دل کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا. یہ بھی دل کی تنگی ہوتی ہے نا، کسی کو اچھا مشورہ نہ دینا، کسی کو اچھی راہ نہ بتانا کہ اگر اس کو بتا دیے تو پھر یہ بھی میری طرح ہو جائے گا، کسی کے امتحان میں مدد نہ کرنا. یہ سب دل کی تنگی کی علامتیں. تو جب دل کھل جاتا ہے اور اللہ کے لیے کھلتا ہے اور انسان کو یقین ہوتا ہے کہ رب اعلیٰ کی رضا اس کو مل کر رہے گی، تو پھر اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. دو واضح کردار سامنے آتے ہیں. ایک ہے دینے والا، آتا واتقى وصدق بالحسنى، اور یہ پہلی جو دو صفات ہے نا، عطا اور تقوی کے بعد ہی حسنہ کی تصدیق ہو سکتی ہے. یعنی بھلائی کے کاموں کی، اچھی چیز کو، حق کو انسان قبول کرنے کے قابل ہوتا ہے. دل کھلتا تو حق قبول کرتا ہے نا، سچائی سمجھ میں آتی ہے، پھر اس کو لے لیتا ہے. اور جب بخل ہوتا ہے، خود غرضی ہوتی ہے، دل کی گھٹن ہوتی ہے، بے پرواہی ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، تو پھر جب حق سامنے آتا تو انسان اس کو نگیٹ کر دیتا ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ایک دفعہ نہ ہو جاتی ہے نا، پھر انسان اور بھٹ جاتا ہے، پھر وہ آگے اس کے لیے تکذیب کا ہی دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے. کیا اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی؟ پھر دل نہیں کھلے تھے، اس لیے نہیں مان سکتے. تو خواہ معاملہ پیغمبر کے ساتھ ہو یا کسی عام انسان کے ساتھ ہو، جب دل کھل جاتا ہے تو صحیح اور غلط کا فرق نظر آنے لگتا ہے، اور پھر انسان بہتر فیصلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے. اور جب دل تنگ ہوتا ہے تو پھر انسان صرف یک رخے طور پر چیزوں کو دیکھتا ہے اور صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا اور صحیح نتیجے پر پھر نہیں پہنچتا. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو گویا فلاح پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان دل کی تنگی سے نجات پائے.
اور اپنے اندر سخاوت کا مزاج پیدا کرے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کائنات ہم سے بخل کرنے لگے تو ہمارا کیا بنے؟ مثلا سورج نکل کے ہی نہ دے، یہ بخل ہوگا نا، کہ وہ اپنی روشنی نہ دے یا پوری روشنی نہ دے، تھوڑی تھوڑی بس دے، کم کر دے. زمین بخل کرنے لگے، ہم جو بیج ڈالیں وہ کھا ہی جائے اور واپس کچھ نہ نکالے، پھر کیا ہوگا؟ اگر بادل تو آئے اور بارش برسانے کی بجائے پتھر برسائیں یا کچھ بھی نہ برسائیں اور چلے جائیں، آئیں اور چلے جائیں، کیا ہوگا؟ آپ گاڑی پہ بیٹھے وہ چل کے ہی نہ دے، وہ بخل کرے، نہیں چلتی آپ کے لیے، آپ اتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے، کیا ہوگا؟ آپ کسی سے کویسچن پوچھتے رہے اور آگے سے جواب ہی نہ دے، یہ بھی انتہائی دل کی تنگی کی علامت، یعنی کسی کی بات کا جواب نہ دینا، یہ بھی دل کی تنگی ہے نا، کیونکہ جس سے کچھ پوچھا جائے یا مشورہ کیا جائے تو وہ امانت دار ہوتا ہے. اب اس پہ امانت آ پڑتی ہے کہ صحیح معلومات دینی ہوگی، صحیح مشورہ دینا ہوگا. جیسے ٹریز پہ پھل لگتا ہے، اگر آپ لینے جاؤ اور وہ اور اونچے ہو جائیں، ہاتھ ہی نہ آئے، پکڑائی نہ دیں. جب گائے دودھ نہ دے تو گائے والے سے پوچھیں کہ اس کو کتنی فرسٹریشن ہوتی، کتنا چارہ کھلایا، سب کچھ کیا، اور این ٹائم پہ وہ دودھ ہی نہیں دے رہی. تو کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ نے کسی کام کے لیے بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ اپنا مقصد پورا ہی نہ کرے، تو اس سے زیادہ بیکار چیز کیا ہو، اور اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہوگی؟ مثلا آپ نے بہت سارے پیسے خرچ کیے اور گھر میں کوئی اچھے سے اکوپمنٹ لائے، کوئی مثلا واشنگ مشین لائے، اب وہ کام ہی نہیں کر رہی، چاہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کیا کریں گے؟ رکھیں گے اس کو، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو کیا کریں گے؟ باہر ڈال دیں گے نا. اور واپس ہونے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بھی گزر جائے تو کیا ہوتا ہے، پھر واپس بھی نہیں ہوتی، پھر اس کی وہ قیمت بھی نہیں رہتی کہ وہ واپس ہو جائے. اگر ہمارے پاس علم ہے اور ہم دوسروں کو نہ دیں، پورا قرآن ہضم کر جائیں اور کسی کو دینے کا سوچیں ہی نہ، کوئی تکلیف نہ اٹھائیں، تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کے لیے دوسرے قربانی کریں، اور جب آپ کی باری آئے تو آپ کسی اور کے لیے قربانی نہ کریں. کیسے ہوگا؟ کیونکہ سخاوت ہو نہیں سکتی جب تک انسان اپنی بلانگنگ قربان نہیں کرتا. آپ کا اپنا محنت سے کمایا ہوا مال جو آپ کا ہے، جب تک اللہ کی خاطر وہ آپ دیتے نہیں ہیں کسی کے حق کے بغیر. بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی کا حق ہوتا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تو حق ہی بتاتا ہے دوسروں کا جن کے پاس نہیں، چاہے وہ مال ہو یا علم ہو یا کچھ بھی ہو. جن کے پاس نہیں وہ حقدار ہیں، کس کے؟ کہ جن کے پاس ہے وہ ان کی طرف لوٹائیں. لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی کوئی خود غرضی ہو سکتی کہ انسان فائدہ اٹھا تو لے لیکن پہنچانے والا نہ بنے. تو دینا جو ہے یہ قربانی کے ساتھ ہے، قربانی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا، ایک شخص جو مال کماتا ہے، مثلا کئی گھنٹے اس نے کام کیا کسی بھی جگہ، خواہ وہ کسی کھیت میں کام کر رہا ہے، کسی کارخانے میں کام کر رہا ہے، خواہ وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ اپنا وقت لگا رہا ہے، وہ اپنی طاقت لگا رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے. اب اس سے جو کچھ کماتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اپنا ہے، اس کی ملکیت ہو گیا ہے. لیکن اللہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ اب کیا کرو جو تمہارا اپنا ہے، تمہاری ملکیت ہے، اب میری خوشی کی خاطر میرے دوسرے بندوں کو دے دو، یہ ان کا حق ہے، انہیں بھی دو. اب اگر کوئی یہ کہے یہ تو میں نے کمایا ہے، قارون نے یہی کہا تھا نا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پہ ملا ہے، میں کیوں دوں کسی اور کو، میں نے تو محنت سے کمایا. بھی بات ہی یہی ہے کہ جس چیز میں تم محنت لگاؤ، جس میں تکلیف لگاؤ، اس کو پھر دوسرے پہ خرچ کرو، اسی کا نام سخاوت ہے، یہی ایثار ہے، یہی شح کا اپوزٹ ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتا انسان تو پھر کیا ہے؟
پھر ایک ایسی بیماری انسان کے اندر جڑ پکڑتی ہے جس سے کئی بیماریاں پھوٹتی. یعنی بخل معمولی بیماریوں میں سے نہیں ہے، یہ قلب کی بیماری ہے نا، دل کی بیماری، اور معمولی چیزوں میں سے نہیں. یہ ایسی بد اخلاقی ہے، ایسی دل کی بیماری ہے کہ جس سے کئی اور بیماریاں سامنے آتی ہیں، مثلاً خیانت، بددیانتی، بے مروتی، بدسلوکی، طمع، لالچ، تنگ نظری، کم ہمتی، اور اس کے علاوہ بھی. یعنی انسان بد اخلاقی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جب وہ خود غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے. اسی کے بارے میں آتا ہے نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. بھلے نماز پڑھتے رہو، اگر تمہارے دل کی تنگی یمنعون الماعون، معمولی چیز بھی نہیں دے سکتے ہو، تو نمازیں بھی تمہیں نہیں بچائیں گی. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ نماز روزے کی بہت پابندی کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ باقی جو مرضی کریں زندگی میں. نہیں، نماز تو اپنی جگہ ہے. اگر کوئی شخص نماز میں 5 وقت جھکتا ہے لیکن حق کے آگے نہیں جھکتا، کسی دلیل کے آگے نہیں جھکتا، تو یہ کیا جھکنا ہو؟ یہ تو کشادہ دلی کی علامت تو نہیں ہے نا. اسی طرح دیگر عبادات بھی. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ اس بخل اور دل کی تنگی کی وجہ سے انسان دوسرے کو سخاوت تو کیا، حق کے بغیر کیا، حق دینا بھی نہیں چاہتا، حق سے بھی محروم کر دیتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حقداروں کے حقوق بھی انسان فراموش کر دیتا ہے. مثلا زکوٰۃ میں جو حقدار ہیں، یا عام روزمرہ زندگی میں ہمارے خیر اور بھلائی کے جو لوگ حقدار ہیں، مثلا ماں باپ کا حق ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ حق صرف ان پہ مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے کئی ایک حقوق ہے. ان کا ادب، عزت، احترام، ان کو خوش کرنا، ان کی خدمت کرنا، کئی ایک چیزیں آ جاتی ہیں نا اس میں. تو جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے دیکھے ہوں کہ ایسے بچے بھی جو ماں باپ کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ کیا کہتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسے؟ کوئی بتائے گا کیا چیز ہوتی ہے پیچھے؟ بعض اوقات کچھ شکایتیں ہوتی ہیں ان کے دل میں، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، یا ہمیں فلاں چیز نہیں ملی، یا اور کچھ اسی قسم کے بہانے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دل کی تنگی ہی اصل میں ہوتی ہے جو اولاد کو ماں باپ کے سامنے گستاخ کر دیتی ہے، بے ادب کر دیتی ہے، احترام کا جذبہ چھین لیتی ہے، خدمت کا جذبہ چھین لیتی. لیکن خدمت بھی تو آپ تبھی کر سکتے ہیں نا جب آپ کا دل کسی کے لیے کھلے گا، تبھی آپ کسی کا کچھ کام کریں گے نا. اسی طرح شوہر بیوی کے حقوق میں آپ دیکھیں، بعض اوقات دونوں اپنا اپنا حق ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن دینے کو تیار نہیں ہوتے، غلطی ہو جائے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ دل کی تنگی تو ہوتی ہے. ایثار اور قربانی میں انسان اپنے سے زیادہ دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے. دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری کیا ضرورت ہے اور میری ضرورت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اگر میری ضرورت پوری نہیں ہوئی تو میں بھی دوسرے کی ضرورت پوری نہیں کرتا. یہ سخاوت نہیں ہوتی. تو اس بخل سے انسان کے اندر سے انسانیت کے جذبات اور ہمدردی کے جذبات بھی ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. پھر انسان کبھی کیئرنگ نہیں ہو سکتا، شیئرنگ نہیں ہو سکتا. تو بے حد ضروری ہے کہ انسان کوشش کر کے اپنے دل میں وسعت پیدا کرے، اور یہ ہو نہیں سکتا مگر اللہ ہی کی خاطر. جب تک اس بڑے اجر اور بڑے ریوارڈ کی انسان کو توقع نہ ہو، اس کا یقین ہو، صرف توقع نہیں یقین نہ ہو، تو انسان ایسا کر نہیں سکتا. تو گویا شح پر کیا ہے
خود غرضی، حرص، مطلب پرستی، مفاد پرستی، دوسروں سے فائدہ اٹھانے کی نیت، دوسروں سے صرف فائدہ اٹھانا لیکن فائدہ پہنچانے کا نہ سوچنا، خیر خواہی کی بجائے دوسرے کی بدخواہی چاہنا، جبکہ دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ، سراسر خیر خواہی کا نام. تو ایسا شخص پھر خیر خواہی نہیں کرتا بلکہ بدخواہ ہو جاتا ہے دوسرے کا، کیونکہ دوسرے کو خیر نہیں چاہتا. اور یہ انتہائی گھٹیا کردار ہوتا ہے، انتہائی پست کردار. اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ. اپنا حق چھوڑ دیتے، دوسروں کو اپنے پر فوقیت دیتے، ترجیح دیتے، اس کو آگے کرتے، خود پیچھے ہو جاتے خواہ وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ. یہ کون کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بڑا دل چاہیے نا، کھلا دل چاہیے نا. یہ کون کر سکتا ہے؟ انصار مدینہ اس کی مثال ہے، کیونکہ ان کے ایمان کا درجہ جو ہے وہ بہت ہی اونچا تھا، جس کا دل مومن ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، رواہ النسائی کتاب الجہاد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل اور ایمان کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. بخل اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر حقیقی ایمان آئے گا تو وہ خود بخود کیا کرے گا؟ صفائی کرتا جائے گا، نکالتا جائے گا باہر. کس کو؟ تنگی کو، بخل کو. تو اس کا علاج کس میں ہے؟ ایمان میں ہے. ایمان کے اپوزٹ ایک تو صریح کفر ہے، اور ایک اور چیز بھی ہے جو ایمان کی دشمن، اور وہ ہے منافقت، نفاق، دل کا مرض. اور منافقت کے پیچھے بھی بڑی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ منافقین کے کردار کو یاد کریں تو اصل چیز کیا تھی؟ دنیا کی محبت تھی. اسلام بھی انہوں نے کس لیے قبول کیا تھا؟ دنیاوی فائدوں کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام سے ان کی عزت بن سکتی ہے، اسلام کا نام لینے سے ان کو دنیاوی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. مثلا جنگ بدر میں جب بہت سا مال غنیمت آیا تو اس کے بعد کچھ ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ ہمیں بھی غنیمتوں میں سے کچھ حصہ مل جائے گا. جب قربانی کا وقت آتا تھا چھپ جاتے تھے ادھر ادھر، آگے نہیں بڑھتے تھے، جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنائم کے ساتھ لوٹتے تھے تو اس وقت چرب زبانی کے ذریعے اپنے کارنامے سنا کر اپنا حصہ نکلوانے کی کوشش کرتے تھے. تو اسلام سے بھی ان کا تعلق دراصل دنیاوی فائدے کا تعلق تھا، کہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اب اسلام کا نام لے کر دنیا زیادہ بہتر طور پہ بن سکتی ہے. تو اگر کوئی بھی شخص خواہ اس دور میں ہو یا آج ہو، دنیاوی فائدوں کی خاطر اسلام کا لبادہ اوڑھے، دیندار اس لیے بنے کہ اس میں اسے بہت عزت مل جائے گی اور دوسروں پہ بڑی دھوس اور بڑائی کام کرنے کا موقع مل جائے گا، ایک خاص قسم کا احترام حاصل کر لے گا انسان، یا کچھ دنیاوی فائدے حاصل ہو جائے، کوئی شہرت حاصل ہو جائے گی، تو یہ ایمان نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بسا اوقات دینداری کے ہوتے ہوئے دینداری کا لبادہ اوڑھنے کے باوجود ایسے لوگ جو بظاہر دیندار ہوتے ہیں، جب ان سے معاملہ کیا جائے تو وہ بالکل ایک دوسرے انسان نظر آتے ہیں. نمازیں ان کی بہت اچھی ہوگی، روزے بھی رکھ لیں گے، لیکن جب معاملہ کریں گے تو اس میں دل کی تنگی ہوگی. مثلا کسی جھگڑے کے موقع پر اگر ہم سیلف انالیسس کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ مختلف مواقع پر میرا طرز عمل اور میرا رویہ کیا ہوتا ہے، اس میں نمبر 1 جب کسی سے جھگڑا ہو، خواہ وہ ہسبینڈ وائف ہو یا بچوں کے ساتھ ہو معاملہ، کیونکہ زیادہ تر ہمارا تعلق انہی کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا.
یا کوئی رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، خاندان برادری کے لوگ ہوں یا کلیگز ہوں، کوئی بھی ہوں. منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی ہے نا، کیا کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اترے، آپ میں سے باہر نکل جائے، حدیں پار کر جائے. اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے؟ لین دین کے معاملات، خوشی اور غمی کے مواقع. ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہماری خوش گفتاری کب ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی. کسی کا نہ سوچیں، ہم سب اپنا اپنا سوچیں. ہم کہاں خوش گفتار ہوتے ہیں؟ خوش گفتار کا معنی آتا ہے کہ میں بہت ہائی اردو میں بول رہی، ایسا نہ ہو کہ بات ہی سمجھنا ہے. خوش گفتار کون ہوتے ہیں؟ یعنی جن کی باتیں خوش کر دیں، خوش کن باتیں کرنے والے، کہ جو دوسروں کو خوش کر دے. ہماری خوش گفتاری کہاں ہوتی اور کہاں نہیں ہوتی؟ جب مطلب ہوتا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سٹائل بھی بدل جاتا ہے. اور سوچیے، غور کیجیے، ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لیں. یعنی اگر کہیں کوئی بحث ہو رہی ہو یا کوئی آرگیومنٹ ہو جائے اور مد مقابل جو سامنے والا ہے جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ کوئی دکاندار ہو یا کوئی بھی شخص ہو، خواہ کوئی راہ جاتا ہی ہو، تو جب وہ ہمارے ساتھ اگری نہ کرے ڈس اگریمنٹ کے موقع پر، تو اس وقت ہمارا ٹیمپرامنٹ کیا ہوتا ہے؟ This is embarrassing, but maybe it will help someone. I was on the phone with someone on the weekend, and I hadn't talked to them in a long time, and I was really happy to talk to them, and it was great and whatever, and then I looked at the clock, and it was 5 minutes, and 10 minutes, and 15 minutes, and then I started to get tense that, like, she's wasting my time, and by the end of the conversation, I think I was actually quite rude, because I was being stingy with my time, and she wasn't making me happy anymore, and I didn't care if she was happy with me. I just wanted to get off the phone. اصل میں یہ ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں شیطان آتا ہے، وار کر کے بھاگ جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم پھر بعد میں سوچتے اوہو غلطی ہو گئی. بچوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بس میں ہوتے ہیں، یعنی رعایت نہیں دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اگنور کر دیں، 5 منٹ اور دیکھ لیں. کبھی کبھی ان کے ساتھ فارملی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے، ہر وقت نہیں. کیونکہ انسان کا پتہ وہیں چلتا ہے کہ وہ اپنے بڑے کے ساتھ کیسا اور اپنے چھوٹے کے ساتھ کیسا. اگر آپ مجبوراً کسی کے سامنے اچھی طرح بول رہے ہیں کیونکہ وہ آپ سے کسی بھی طرح بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے یا مال میں زیادہ ہے، تو یہ تو ایک مجبوری کا اچھا بولنا ہے نا. اور جہاں آپ کی مجبوری کوئی نہیں، آپ سے کوئی چھوٹا ہے، تو وہاں آپ پھر جو چاہیں کریں، تو وہ آپ کی مجبوری نہیں ہے. اگین پھر انسان اس اخلاق کے دائرے سے نیچے اتر آتا ہے. تو ایسے تمام مواقع پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اس وقت اگر تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا دیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر ساتھ رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اس میں بہت اصلاح ہو جاتی ہے. کانسٹنٹلی یاد کرائیں. اس بات کو ہم دوسری طرح بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرے طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہی کر کے دیکھیں کہ جب بچے فرسٹریٹ ہو رہے ہوں یا غصہ کر رہے ہوں یا رونے دھونے پہ اتر آئے یا کسی بھی طرح جذباتیت کا شکار ہوں، تو اس وقت ان کو روک کے ٹھنڈے دل سے، پہلے خود ٹھنڈے دل سے روک کے کیا کہیں، اس بات کو دوسری طرح کہو آپ. اور کانسٹنٹ ریمائنڈر فائدہ مند ہوگا. دیکھیں، اگر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں نا، ایک ہوتا ہے کسی کے مزاج کو سمجھ کر ریمائنڈر دینا، کیا مسکرا کے دینا یا فارملی دینا یا صرف اشارے سے دینا یا بول کے دینا یا کس طرح دینا. اور ایک یہ ہے کہ انسان صرف ایک کہیں سے اصول پکڑا اور اس کو بے سوچے سمجھے اپلائی کرتا چلا گیا کہ مجھے یہ کرنا ہے. یہاں آ کے غلطی ہو جاتی. جب آپ کو یہ پتا ہو نا کہ یہ کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیے، پلاننگ کی زندگی میں بہت اہمیت ہے، خواہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو. شاید آپ سے میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ بلی جب شکار کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو اس سے پہلے کیا کرتی ہے؟ پلاننگ کرتی ہے نا، کس اینگل سے، کتنے فاصلے سے، کتنی دیر میں کیسے حملہ کرنا ہے. اگر وہ پلاننگ نہ کرے تو بھوکی مر جائے، کوئی چیز اس کے ہاتھ نہ آئے. تو اسی طرح
بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی آپ کو یہ پلاننگ ضرور کرنا ہے اور اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا ہے کہ کہاں کس موقع پر زور سے بولنا ہے، کہاں کس موقع پر خاموشی اختیار کرنی، کہاں غلطی دیکھتے ہوئے اگنور کر جانا ہے، کہاں رعایت دینی کہاں نہیں دینی. ایک اصول ہر وقت نہیں چلے گا، لیکن دل کی وسعت اور دوسرے کو سپیس دے دینا اور دوسرے کو مہلت دے دینا، چاہے کر لو، یہ بہت بڑی بات. اور پھر آپ دیکھیں گے خود ریئلائز کریں گے ہاں آئی واز رانگ. میک دم سے آئی واز رانگ. یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر زبردستی ان کو ٹھوس کے بتائیں کہ یو ور رانگ، اور پھر وہ وقتی طور پہ چپ ہو جائیں اور بعد میں اپنے دل میں ایک سرکشی لے کے اٹھے کہ ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہتا ہے. کیا فائدہ ایسا؟ جبر سے کچھ منوایا نہیں جا سکتا. السلام علیکم. میرا چھوٹا بیٹا 10 سال کا ہے. اسی طرح کبھی میرے پاس روتا ہوتا ہے یا جذباتی ہو کے آتا ہے تو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ کام ڈاؤن، ریلیکس، بیٹھو، میں تمہیں سن رہی ہوں، آئی ایم لسننگ. وہ بیٹھتا ہے، جب کام ڈاؤن ہوتا ہے آدھی بات وہ اسے جو غم ہوتا ہے وہ اپنا آدھا غم اس سے ریلیکس ہونے میں ہی بھول جاتا ہے، اور پھر وہ بات جب آرام سے کہتا ہے تو اس کو میری بات بھی سمجھ آتی ہے اور انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے پھر بہت اچھی طرح. کیونکہ رونا اور بات کرنا یا ہنسنا اور بات کرنا یہ دوسرے کو اریٹیٹ کرتا ہے، تو دوسرے کو اپنی بات سمجھا نہیں پاتے. بات کرتے وقت جذبات کو جتنا ہم الگ کر لیتے ہیں اتنی ہی زیادہ بات دوسرے کی سمجھ میں آتی ہے، اور جتنے زیادہ ہم اس وقت جذباتی ہو جاتے ہیں خواہ خوشی میں یا غم میں، دونوں اعتبار سے ہم دوسرے کو اپنا نقطہ نظر نہیں سمجھا پاتے اور وہ بات اثر نہیں کرتی، فائدہ مند نہیں رہتے ہم. بات وہی ہے نا کہ ہمیں فائدہ مند بننا ہے، دوسروں کا خیر خواہ بننا ہے، دینے والا بننا ہے، اور وہ دیا نہیں جا سکتا جب تک ہمارا انداز اور طریقہ درست نہ ہو، خواہ وہ نصیحت ہو یا خیر خواہی ہو یا مال ہو یا کچھ بھی. ہاں آپ کسی کو کوئی بہت قیمتی تحفہ بھی دے رہے ہوں، اگر وہ بھی آپ اس جذبے کے ساتھ نہیں دیتے تو دوسرے کے لیے اس کی کیا ویلیو ہوگی، کیا قدر و قیمت ہوگی. اصل میں ضرورت اس وقت ہمیں خود پہ قابو پانے کی ہوتی ہے نا. بعض اوقات ہم جب کسی بات پہ غصے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ دیر اینڈ دین اسی وقت ہم ان کو پورا سبق سکھا دیں، حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے کہ ابھی اور بہت سی زندگی ہے، انشاءاللہ وقت ہے، ایک اور چانس بھی ہو سکتا ہے، آج نہیں کل بھی ہو سکتا ہے. ضروری ہے آج ہی سمجھائیں جب وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے. فطرت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اتنا سبق سیکھ سکتے ہیں. میں جب بھی صبح دیکھتی ہوں کہ گھاس کتنی گرین ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور سوچتی ہوں سردیوں میں بھی بارش کا برف پڑتی تھی اور موسموں میں بھی ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ کہ اسی موسم میں یہ سبزہ نکل رہا ہے، اس سے پہلے یہ بعد میں کیوں نہیں؟ کیونکہ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ بریک لگ جائے گی نا، پھر یہ تھوڑے دن سسٹین کرے گا، پھر اس کے بعد پیلا پڑ جائے گا. پھر بھلے بارشیں ہوتی بھی رہیں، کیا اکتوبر میں بارشیں نہیں ہوتی جب خزاں ہوتی ہے نا، لیکن ان بارشوں سے سبزہ کیوں نہیں اگتا؟ وقت نہیں ہے، اگنے کا ٹائم نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم اس مناسب موقع کا انتظار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ دل کی تنگی. پھر بات وہیں آ جاتی ہے، دل کی تنگی ہوتی ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور دل کی تنگی ایمان، توکل اور صبر کے ذریعے ہو سکتی، لیکن وقتی فائدے اور وقتی چیزیں ہمیں اتنا ایموشنل کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات ہم پھر اصل کو بھول جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور بخل، شح اور ایمان کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی جو ہی اللہ پر ایمان آئے گا، آخرت پر یقین آئے گا تو دل وسیع ہو جائے گا. کیسے وسیع ہوگا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو آپ کی بھلائی نظر ہی نہیں آتی. کبھی ہوتا ہے ایسے کہ آپ نے اس پہ کوئی احسان کیا، وہ مانتا ہی نہیں. بار بار بچوں کی مثال دینا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن عموماً یا کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی. اب ایسے میں انسان کیا سوچتا ہے، میں نے بھی نہیں کرنا اس کے ساتھ. ایک خاموش پلاننگ کر رہا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اس نے یہ کیا، میں بھی نہیں کروں گا. کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ پوری جزا دینے کے قابل ہے،
بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جب دل نہ چاہ رہا ہو. وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، شحیح شحیح سے ہے جب آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا کرنے کو. اس وقت اگر آپ دل پہ قابو پا کے کر ڈالتے ہیں تو صرف اس وقت کریں گے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا رب اسے دیکھ رہا ہے اور وہ گن رہا ہے اور لکھ رہا ہے اور پوری پوری جزا دینے پہ قادر ہے. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. تو بات یہ ہے کہ انسان کے لیے اصل میں کیا ہے؟ کوشش کرتے رہنا، اور اس کی کوششیں دیکھی جائیں گی، پھر وہ اس کو جزا دے گا، بھرپور جزا، مکمل جزا. ایک ذرے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ ایمان اور یقین ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر موقع پر خیر کرنے کی تقویت دیتی ہے. کوئی اس کے ساتھ بھلا کرے تب بھی اور نہ کرے پھر بھی وہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے سامنے والے سے جزا نہیں چاہیے، اسے جزا کہیں اور سے چاہیے، اور وہ جس کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ دے گا. یہ آخرت پر ایمان کی وجہ سے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ دیتے ہیں جو بھی وہ دیتے ہیں اور دیتے ہوئے ان کے دل تنگی کا شکار نہیں ہوتے، دل اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو اپنے رب کی خاطر دے رہا ہوں. انہم الی ربہم راجعون. تو یہ ایمان ہے جو دلوں کو وسیع کر دیتا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات. نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ کہ ایسے لوگ بھلائیوں میں بہت تیزی سے آگے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا راستہ نہیں بند کرتے. یہ جو بخل اور خود غرضی ہوتی ہے نا، انسان کے راستے بند کر دیتی. جب آپ کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی چھوڑ دیں گے تو آپ پر کون کرے گا؟ آپ نے اپنے لیے موقع گنوا دیا نا. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. اور وہ آگے نکل جانے والے، سبقت پا لینے والے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں، تو پھر انسان لوگوں کے رویوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ کامیابی کا راز دل کی وسعت میں. دنیا کی تعمیر وہی کر سکتا ہے اور اپنی آخرت وہی بنا سکتا ہے جس کا دل وسیع ہو، جو سب کا بھلا چاہے. خیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ کر بھلا ہو بھلا، جو دوسرے کا بھلا چاہے. صرف اپنی ذات کا بھلا، صرف اپنے خاندان کا بھلا، صرف اپنے متعلقین کا بھلا، یہ بھلا نہیں. بھلا وہ ہے جو ساری انسانیت کا بھلا. ہماری ذات سے صرف اپنوں کو نہیں، غیروں کو بھی خیر پہنچنی چاہیے. صرف مسلمز ہی کے بارے میں نہیں، نان مسلمز کے لیے بھی سوچنا چاہیے. صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی سوچنا چاہیے. صرف جانوروں کے لیے نہیں، ماحول کے لیے بھی سوچنا چاہیے. ہر ایک کی خیر اور ہر ایک کے لیے بھلا. اسی صورت میں قیامت کے دن یہ زمین اور یہ سب ہمارے لیے گواہی دیں گے کہ ہم نے بس کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم زمین پہ ایسی چیزیں نہیں پھینک رہے، نہیں پھیلا رہے اور پولوشن. تو وہ کیا ہے؟ دراصل اپنے لیے اور دوسرے انسانوں کا بھلا چاہ رہے ہیں نا. بھلا صرف اس صورت میں نہیں چاہنا ہوتا کہ آپ کسی کو کچھ دیں، بھلا اس صورت میں بھی کہ آپ ان کو ایک اچھا صاف ماحول دے کر جائیں. تو دلوں کی وسعت ہی کامیابی کی ضمانت ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اصل میں یہ نا کہ ہم صرف دین کے جو باتیں ہیں نا صرف محدود معنوں میں لیتے ہیں. اگر بخل کا لفظ ہے تو صرف مال آتا ہے ہمارے ذہن میں اور کچھ بھی نہیں آتا، اور پھر صرف کچھ خاص مخصوص چیزیں کسی کو دے دینا آتا ہے، جبکہ بعض چیزوں سے بچنے کا نام بھی بخل ہے. انشاءاللہ میں اس پر کل مزید بات کروں گی. احتیاط نہیں کرتے کیونکہ شیطان کا بار بار وار ہوتا ہے انسان پہ، اور پھر اس کیفیت سے نکل کر پھر دل کھلا کر کے معاف کر کے اور پھر بڑے فائدے کی خاطر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے چلے جانا، یہی کامیابی کی راہیں ہموار کرتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر ہے 142. عن ابی ہریرہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول شر ما فی رجل شح ہالع وجبن خالع. رواہ ابی داود کتاب الجہاد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بندے کو جو بری خصلت دی جاتی ہے وہ بخیلی ہے رلا دینے والی، اور بزدلی جو دل نکالنے والی. اب اس کی آپ عربی اور اردو دونوں دہرائیں گے میرے ساتھ. پڑھیے اب. لفظی ترجمہ. عن ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقول وہ کہتے ہیں، سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرماتے تھے، شر برائی، ما جو، فی رجل کسی شخص میں ہو، یعنی کسی شخص کے برا ہونے کی علامت کیا ہے یا اس میں کون سی بدترین خصلت ہو سکتی ہے. شح بخل تنگ دلی، ہالع رلا دینے والی، کڑھانے والی، جس کی وجہ سے انسان کڑھن میں مبتلا رہے، جلتا کڑتا رہے. وجبن اور بزدلی، خالع گھبرا دینے والی، دل نکال دینے والی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. انسان کے اندر بہت سی ویکنیسز ہوتی ہیں، بہت سی خامیاں ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ ایسی خامیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ شح ہالع. شح کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، لیکن لفظ ہالع غور طلب ہے. ہالع کا لفظ جو ہے یہ ہلع سے ہے. ہلا باب سمع سے ہو تو مانا ہوتا ہے بھوکا ہونا. جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بھوک میں آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ خوشگوار، تکلیف دہ. اس وقت کسی کو بھوک لگی ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھرے پیٹ سے علم نہیں حاصل ہوتا. جی، باب سمع سے ہلیا ہو تو مانا ہوتا ہے بھوکا ہونا، اور ہلا لالچی ہونا. اور ہلوعا کا لفظ آپ نے پڑھ رکھا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. تو ہلوعا کا کیا مطلب پڑا تھا؟ تھوڑ دلا، لالچی اور بخیل کے معنوں میں بھی آتا ہے. ڈرپوک، مصائب پہ صبر نہ کرنے والا. اور ہالع کہتے ہیں تیز رفتار شتر مرغ کو. اور اس سے پھر شحن ہالع ہے بخل کی ایسی شدت، شدید بخل جس کی وجہ سے انسان غم میں مبتلا رہے. تنگ دلی ویسے ہی ایک مصیبت ہے، کیونکہ جب انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، وہ حریص ہوتا ہے، تو اس کے اندر خود بخود بے چینی اور بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ شح ہالع بھی ہو جائے تو پھر وہ انتہائی کیفیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایک ایسے کرب اور درد اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے
کہ جسے کسی پل چین نہیں. جیسے بھوکا شخص ہوتا ہے نا, اور بھوک کی اگر شدت ہو تو اس وقت انسان نہ سو سکتا ہے صحیح طور پہ, نہ ہی کسی کام میں دل لگتا ہے, کچھ بھی کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا, کیونکہ وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی بھوک. تو بالکل اسی طرح جسے مال کی بھوک لگ جائے, اور بھوک بھی ایسی کہ وہ ساری خیر اپنے ہی لیے سمیٹنا چاہتا ہو انسان, تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب آپ خیر میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا چاہیں, بھلائی کسی اور کے لیے نہ چاہیں, صرف اپنے ہی لیے چاہیں, اور اس کو سمیٹ اور بھیج کے رکھیں, تو اس سے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ بے چینی کی, بے سکونی کی, ہاں وہ کوئی بھی چیز ہو. تو یہ دراصل ایک انتہائی لالچی انسان کی تصویر کھینچی جا رہی ہے, اور ایسی کیفیت انسان کے لیے ایک بدترین کیفیت ہے جو اسے اس کے اپنے اندر کے اعتبار سے بھی بے سکون کرتی ہے, رلا دیتی ہے. ایسا انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا, اور اسی طرح دوسروں کو بھی اس سے متنفر کر دیتی ہے, دوسروں کو بھی بھگا دیتی. ظاہر ہے کہ جو شخص ہمیشہ لینے کا ہی حریص رہے اور ہر خیر اپنی طرف ہی کھینچتا چلا جائے اور اسے دوسروں کی بھلائی کا کوئی خیال نہ ہو, تو ایسے شخص سے کون خوش رہ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ ہمیشہ گلے شکوے کرتے نظر آئیں گے آپ کو. انہیں ہر ایک سے شکایت ہوتی. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اترتے, اور اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے لوگوں سے؟ کہ ہر کوئی بس اسی کو چاہے اور اسی کی خیر اور اسی کی بھلائی اور اسی کے فائدے کے سب کام کرے, اور اگر کوئی نہ کرے تو پھر وہ اس سے خوش نہیں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شر ما فی رجل شح حالع وجبن خالع. جبن کہتے ہیں بزدلی کو. بزدلی کیا ہوتی؟ اندر سے کمزور, ڈرا ہوا. اور یہاں پر لفظ خالع, خلع کا لفظی معنی ہوتا ہے اتارنا. فخلع نہ علیک, کیا معنی ہے؟ جوتے اتار دو. آگ کرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے. اور خلع کا مطلب ہوتا ہے خواہشات نفسانی کا تابع ہونا, صرف اپنی من مرضی پوری کرنا, اپنی خواہشات پوری کرنا. ایسا شخص بھی اپنے اوپر سے حیا, اخلاق, ہر چیز کا لبادہ اتار پھینکتا ہے. اسی سے لفظ خلا نکلا ہے, جو عورت خلا لیتی. تو خلا بھی کیا ہے؟ دراصل شوہر سے آزادی لینا. تو خالع کا مطلب کیا ہوا؟ ایسی بزدلی جو انسان کا دل نکالنے والی ہو, انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دے, خالی کر دے, کہیں کا نہ چھوڑے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بزدل ہوتے ہیں, تھوڑے دلے ہوتے ہیں, ان کے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ وہ چھوٹی سی کو پریشانی کی خبر سن لیں, اپنی زندگی بھی حرام کر دے تو دوسروں کی بھی. یعنی بے صبری کے عالم میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز چھوٹی سی خبر, کیونکہ یہ زندگی کا امتحان ہے, اس میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی امتحان, کوئی نہ کوئی آزمائش, کوئی نہ کوئی بیڈ نیوز ملتی رہتی ہے انسان کو. ہوتا ہے نا, ہر دن چڑھتا ہے, اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں ناپسندیدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو لوگوں کی طرف سے خیر بھی ملتی ہے, آپ لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں بھی سنتے ہیں کہ جو آپ کے لیے ایک تھریٹ کی حیثیت رکھتی. لائف میں تھریٹس ہے نا, یا نہیں ہے؟ کسی کی بھی لائف, ہماری کیا, جانوروں کی تھریٹ سے خالی نہیں ہے. کبھی مال کی طرف سے, کبھی اولاد کی طرف سے, کبھی عزت کی طرف سے, کبھی کسی چیز کی طرف سے. عموماً انسان کو تھریٹس فیس کرنے پڑتے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو شخص بزدل ہوتا ہے اس کا ریئیکشن تھریٹس پہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ میں سے ایکسپلین کرے گا کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہونے سے پہلے ہی صرف خبر سن کے پریشان ہو جاتے. فوری ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ گھبراہٹ, اور گھبراہٹ ایسی جو دل نکال دینے والی, تو دل باہر آنے لگے. پینک اٹیک جس کو کہتے ہیں, اینگزائٹی بلڈ ہونا شروع ہو جاتی. اور پھر ایسے لوگ اپنے آپ کو تو بے سکون کرتے ہیں, سارے ماحول کو بے سکون کر دیتے ہیں. خود تو خوش نہیں رہ سکتے, کسی کو بھی نہیں رہنے دیتے. اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسی بد اخلاقیاں ہیں اور ایسی مصیبتیں ہیں انسان کے لیے کہ جس نے انسان کا سکون برباد کیا ہوا ہے.
اور ان پہ قابو اللہ پہ توکل، صبر اور بھروسے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ ہر نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبیوں میں سے کیا خوبی تھی؟ انتہائی بہادر تھے. آپ کے بارے میں آتا نا کہ آپ سے زیادہ سخی، آپ سے زیادہ حسین اور آپ سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا گیا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ سخاوت کرنے والے یعنی فراخ دل کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا. بہادری ایک ایسی صفت ہے، دلیر ہونا ایک ایسی صفت ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کو خود مطمئن رکھتا ہے، پرسکون رکھتا ہے، بلکہ پورے ماحول کو بھی پرسکون کرتا ہے. بزدلی اور گھبراہٹ اور ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ پینک ہو جانا، حد سے زیادہ پریشان ہو جانا، وہ باتیں سوچ لینا جن کا کوئی وجود ہی نہیں، تو یہ انسان کے لیے مصیبت ہے. منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ہر چیز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی کہیں کوئی مصیبت آئے تو وہ کیا سمجھتے ہیں، اب ہماری شامت آئی. بہادر انسان کا ری ایکشن بالکل اور طرح ہوتا ہے. جب اسے کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے تو وہ پرسکون ہو کر اس مسئلے کا حل سوچتا ہے، وہ سولوشن کی تلاش میں ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ چیخ پکار شروع بھی کر دیں، ہڑبونگ مچا دیں، تو اس سے سولوشن تو نہیں ہاتھ آئے گا. آپ کی انرجی اور زیادہ کم ہو جائے گا، آپ اور ویک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی ساری انرجی تو پریشانی میں لگ گئی. اب آپ کے پاس طاقت کہاں بچی کہ آپ کوئی فیصلہ صحیح طور پہ کر سکیں. اللہ پہ بھروسہ اور توکل اور صبر یہ ایمان کا ثمرہ ہوتا ہے، یہ ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. ساری دنیا میں مل کر اگر کسی کو نقصان دینا چاہے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر استقامت ہی نہیں رہتی. ایک کام شروع کیا، اس سے گھبرا گئے، وہ چھوڑ دیا، کچھ اور شروع کر دیا، پھر اس سے گھبرا گئے، کچھ بھی پورا نہیں کیا. بچے جیسے امتحان سے پہلے گھبرا جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جو پڑھ سکتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے اور پھر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے. حالانکہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کا دماغ نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کر پاتے؟ صرف اس گھبراہٹ کی وجہ سے. یہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہیں کہ بورڈ کے ایگزام میں جیسے کوشچن پیپر سامنے آتا تھا اور اگر پہلا کوشچن نہیں سمجھ آتا یا جواب نہیں آتا تھا تو گھبراہٹ کے مارے باقی بھی صحیح نہیں ہوتے تھے اور سارے اور بھی بھول جاتے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات جو سامنے نظر آنے والی سچویشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پریشان کن ہوتی، لیکن انسان جب آگے پہنچتا ہے تو وہ ویسا نہیں ہوتا، دور سے ڈر رہا ہوتا ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کنٹرول کر کے اپنے آپ پر سوچے اچھا اگلا کیا، چلو چھوڑو اس کو، نہیں تو ناسی، آگے چلو. اگلا دیکھا، ہاں کچھ ٹھیک ہے، چلو اگلا دیکھو، اگلا دیکھو، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو بہت اچھی طرح آتا ہوگا. اس وقت آپ خوش ہو جائیں اور اس سے شروع کریں جو آسان ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے بعض اوقات ایسی پریشانیاں ایک پرماننٹ صورت اختیار کر کے بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، انگزائٹی، بلڈ پریشر اور اسی طرح کی کچھ اور بیماریاں، کہ جس کی وجہ سے انسان نہ پھر اپنے قابل رہتا اور نہ کسی اور کی کوئی خدمت کر سکتا ہے. اس سے وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے کیونکہ آپ پری آکوپائڈ رہتے ہیں، ورڈ، اور آپ اس وقت کو اس سے بہتر چیز میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہی چیز وہم کر کر کے دہرا کے اور ایک بڑا حصہ وقت کا ضائع کر بیٹھتے ہیں. والدین کا بہت ہاتھ ہوتا ہے بزدل یا بہادر بنانے میں. بہت سی ماں کو میں نے دیکھا بچوں کو بچپن میں اپنی آسانی اور اپنے آرام کے لیے کبھی بلی سے ڈرایا، کبھی کتے سے ڈرایا، کبھی اندھیرے سے، کبھی جن سے، خود ہی ڈرانا شروع کر دیتی. جب آپ ان کو ڈرانے سے ہی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں تو بڑے ہو کے بہادری کہاں سے آئے گی؟ اور آپ دیکھیں گے جب تک آپ بچوں کو اندھیرے سے نہیں ڈرائیں گے وہ خود نہیں ڈریں گے. یا پھر کیا ہوتا ہے، ذرا بڑے ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ ڈرا دیتے ہیں، ورنہ انیشلی بچوں کے اندر وہ ڈر نہیں ہوتا. یا پھر بچے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کس چیز پہ پریشان ہوئے، کس سے ڈرے، کس چیز سے آپ کس طرح ریئیکٹ کر رہے تھے، تو وہ انکانشیسلی انسان کے اوپر لیئر چڑھتی رہتی. ہوتا پتہ کیا، انسان اپنے ماحول سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس سے ایک سینس لیتا ہے اور ایک سبق سیکھتا ہے. خاموش نالج اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے. اب وہ ایک لیئر چڑھ گئی. اچھا اگلے دن کچھ اور دیکھا، وہ ایک اور لیئر، اگلے دن کچھ اور دیکھا. وہ روز جو کچھ دیکھتا نا ماں باپ کو کرتے ہوئے، آس پاس کرتے ہوئے، اس کی لیئر چڑھتی رہتی.
پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لیئر چڑھ چڑھ کے اس کے اوپر ایک خول بن جاتا ہے. اور جب تک پھر کسی ایسے کے ہاتھ نہ چڑھے بندہ کہ جو خوب ہیمرنگ کر کے اس خول کو توڑے اور کسی کو اپنا آپ نہ پکڑائے تو انسان کی اصلاح نہیں ہوتی. اور شخصیت جو ہے، جو اللہ نے نعمتیں انسان کو دی ہوتی ہیں، جو ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، جو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ساری اس خول کے اندر بند اور دب کے رہ جاتی، وہ نکھر کے ہی نہیں سامنے آتی. نہ انسان اپنی عقل استعمال کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈیسیژن لے سکتا ہے، نہ کچھ صحیح طور پر پازیٹیولی سوچ سکتا ہے، اور نہ کچھ کر سکتا ہے. اور خصوصاً جو مشکل ہوتی ہے پھر وہ انسانی معاملات کے اندر ہوتی ہے، انسانی تعلقات کے اندر. ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے، دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ انسان نہیں پروفیشنلز پیدا کر رہا ہے، انسان نہیں پروفیشنلز پیدا کر رہا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی شخص سے بات کرتے ہیں، اگر اس کے فیلڈ کے بارے میں بات کریں، وہ اتنا بولے گا، اتنی باتیں کرے گا، کہاں تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے سامنے زندگی کے مسائل میں سے کوئی چھوٹا سا مسئلہ رکھ دیں تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مصیبت بن جائے گا. وہ اس چھوٹے سے مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مائنڈ کو اس طرح بند کر کے خاص مخصوص چیز کے اوپر اس طرح چلا دیا گیا، کیونکہ ہر کلچر کو اپنے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں نا. اب کنزیومر کلچر جو ہے، یا سیکولر کلچر، یا مٹیریل کلچر، یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس کلچر کو اپنے لیے لوگ چاہیے، اسی کو سامنے رکھ کر ہر چیز تیار کی گئی. وہ ایک خاص ذہنی سوچ یا سانچہ بن جاتا ہے. پھر بچے اسی طرح سوچتے، دیکھتے، وہی کرتے ہیں. ساری کھیل کود، تفریح، ہر رشتہ داروں سے ملنا، میل ملاقات، سب کچھ چھوڑ کر وہ کس میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے پروفیشن میں ہیلپ کرے گی. بہترین پروفیشنل ذکر روبوٹ نکلتے ہیں لیکن انسان نہیں نکلتے، اسی وجہ کہ انسانی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کیا تھا؟ وہاں انسانوں کو ان کی انڈیویجول پرسنالٹی پہ رہنے دیا گیا کہ یہ پڑھو، سیکھو، اپنی عقل خود استعمال کرو، سوچو، اور مقصد اور نقطہ نظر آخرت کو رکھو. تو اس لیے یہاں پر کیا بتایا گیا کہ شر ما فی رجل شح ہالع وجبن ہالع، بدترین چیزیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، بدترین خصلتیں، وہ ایسی شح، ایسی بخیلی، ایسی گھٹن ہے جو انسان کو رلا دینے والی ہو. اسی لیے آپ دیکھیں نا، یہاں انہوں نے ترجمہ جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ بخیلی جو رلا دینے والی، روتا ہی رہتا ہے انسان، پھر صرف نیگیٹو تھنکنگ ہی رکھتا ہے. اور بزدلی جو دل نکال دینے والی، کہ بات بات پہ دل بیٹھا جائے اور دل ڈوب جائے. آپ دیکھیں کہ یہ جو بہت دل ڈوبنا ہے، یہ بھی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو جب دنیا کی شدید محبت کا ہم شکار ہوتے ہیں نا، تو پھر دنیا کا چھوٹا سا نقصان بھی ہمارا دل لے بیٹھتا ہے. دین ہمارا کیا سکھاتا ہے؟ چھوٹا کیا اور بڑا کیا، کوئی بھی نقصان ہو جائے تو کیا کرو؟ اس وقت کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ چیز چلے گئی، ہم بھی اللہ کے لیے اور ہم بھی واپس جانے والے. ہم نے کون سا بیٹھے رہنا ہے؟ کوئی پیارا چلا گیا دنیا سے تو ہم نے کہا یہاں بیٹھے رہنا، ہم نے بھی جانا ہے. مال چلا گیا، گھر چلا گیا، کچھ چلا گیا، یہ تو جانے والی چیزیں. کس نے کہا تھا یہ تمہارے پاس رہیں گی اور تمہارا کوئی حق ہے ان پہ؟ لیکن ہم ان چیزوں کو اپنا حق سمجھ کے اپنی مٹھی میں دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور کسی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی کھولنے کو تیار نہیں ہوتے. اسی لیے پھر ہم شیئر نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو. گھروں میں بہن بھائیوں کے درمیان بہت سے جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ شیئرنگ کی عادت نہیں ہوتی. ہر ایک صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق اپنی چیزوں کے اوپر پورا ہولڈ رکھنا چاہتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر لڑائی جھگڑا، فساد، برے تعلقات آپس کے، اور ہر وقت چخ گھر کے اندر کوئی سکون باقی نہیں رہتا. تو شح جب ختم ہوتی ہے اور انسان اپنے چیزوں کو دوسروں کے ساتھ کھلے دل سے شیئر کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ جزا دینے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ صرف سخاوت نہیں، ایثار. دیکھیں ایثار جو ہے نا وہ اعلیٰ درجہ ہے، سخاوت پہلا درجہ ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے بخل اور ایک ہے حرص. بخل کے مقابلے میں سخاوت ہوتی ہے، اور حرص اور وہ جو شح ہے اس کے مقابلے میں ایثار ہوتا ہے. تو ایک ہے عام حالات میں کچھ دینا، اور ایک ہے اپنی ضرورت کاٹ کے دینا. تو یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق جو ہے کہ اپنی ضرورت پیچھے کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دینا،
یہ خود غرضی کے ساتھ کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا، خواہ وہ کسی کی مادی ضرورت ہو یا وہ کسی کی کوئی اور ضرورت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی مثالیں ایک نہیں بے شمار ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ کتاب آپ پڑھیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، شح کا علاج سخاوت میں ہے، انفاق میں ہے، دینے میں ہے. تو کیا دیا جائے، کتنا دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، تو اس میں انشاءاللہ اس میں کافی حد تک ڈیٹیلز ملیں گی آپ کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دینے والے تھے. صفوان بن امیہ کا تو معلوم ہے نا آپ کو کون تھا، امیہ بن خلف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے تھے، بدترین دشمنوں میں سے امیہ بن خلف. مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد جنگ حنین ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار غنائم آئے. تو صفوان جو تھا وہ آپ کے پاس آیا، اور اس حال میں آیا کہ آپ کے پاس اس وقت دو پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی تھی وہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی. صفوان نے جب دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال، ایک بکری بھی کتنی قیمتی ہوتی. آپ بہت نفسیات جانتے تھے. ہمارے نفسیات کہنا بھی بہت چھوٹا لفظ ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے مقابلے. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا کہ اس وقت اس کا دل کیا چاہ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا صفوان یہ لینا چاہتے ہو، جاؤ یہ تمہاری. وہ شخص اس کا حال کیا ہوگا، وہ تو آپے سے باہر ہو گیا، لوگوں سے کہنے لگا لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فاقے کا ڈر نہیں ہوتا. وہ جو آپ کے دشمن کا بیٹا ہے کسی دوست کا بیٹا نہیں ہے، ہم تو شاید دوست کے بیٹے کو بھی یہ سب نہ دیں، دشمن کا بیٹا ہے، اس کو آپ اتنا دے رہے ہیں، اور وہ آپ کا لاؤڈ اسپیکر بن جاتا ہے، لوگوں مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اس بات سے ڈرتے ہی نہیں. ڈر تو ہے ہی نہیں نا، جبن تو کوئی ہے ہی نہیں کہ انہیں اپنے بھوکا رہنے کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں نے دے دیا تو میرا کیا بنے گا. پھر ان لوگوں کے ہاتھوں آگے اسلام پھیلا تھا، لیکن دل میں اگر چھوٹی سی بھی شح اور وہ بخیلی اور گھٹن باقی رہ جائے اور سارے فائدے انسان صرف اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے سمیٹ کے رکھے تو پھر کبھی بھی دین نہیں پھیل سکتا. تو اس کے لیے کیا ہے، جو بھی ہے دینے والا انسان بنے. یہ اقوال حکمت میں سے بتا رہی ہیں کہ چھوٹے برتن میں زیادہ پانی نہیں آتا، نہیں سماتا. اسی طرح چھوٹے دل کے ساتھ بڑی کامیابی نہیں ہوتی، بڑے کام نہیں ہوتے چھوٹے دل کے ساتھ. دانش مند یعنی عقل مند شخص وہ ہے جو بہت چاہے، یعنی بہت ساری خیر سمیٹنا چاہے، لیکن اگر تھوڑا ملے تو اس پہ بھی راضی ہو جائے، یعنی قناعت ہو اس کے اندر، حریص نہیں. حرص انسان کو کمزور بنا دیتا ہے. یہاں حدیث ہے ریاض الصالحین میں حدیث نمبر 560، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی ہیں، ان کے بدن پر سینے سے ہنسلی تک لوہے کی زریں ہیں، سینے سے ہنسلی تک. بس خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو یہ زرہ اس کے بدن پر فٹ بیٹھ جاتی ہے، یعنی وہ کھلنے لگتے ہیں ہلکے اور سپریڈ ہونے لگتی ہے اور نیچے لٹکنے لگتی، ہوتے 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 پاؤں تک چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی. یعنی وہ لباس اتنا پھیل کے نیچے چلا جاتا ہے، پورا انسان ڈھک جاتا ہے اس میں، اور اس کے نشان قدم کو ظاہر نہیں ہونے دیتی. اور بخیل چونکہ کچھ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پہ چمٹ جاتا ہے، بس وہ اسے ڈھیلا کرتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا، لہذا اس سے کیا ہوتا ہے اور زیادہ دل تنگ ہو جاتا ہے. بخل کا نتیجہ یہ ہے. چلیے اگلی حدیث پڑھ لیتے. عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم کتاب البر والصلة. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے. اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر
اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا. اب پڑھی. لفظی ترجمہ. ان جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان بے شک رسول اللہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الشح، بچو شح، دل کی تنگی سے. فإن الشح، پس یقیناً شح نے اہلک ہلاک کر دیا، من اس کو جو کانا تھا، قبلکم تم سے پہلے لوگوں کو شح نے ہلاک کیا. حملہم، اس نے اٹھایا ان کو، یعنی اکسایا، علی اس بات پر، ان یہ کہ سفکو وہ بہائیں، دماءہم اپنے خون، واستحلوا اور حلال کر لیں، محارمہم اپنی حرام چیزوں کو. جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شح یا بخل ایسی چیز ہے کہ جس سے کئی ایک خرابیاں نکلتی، یعنی اس سے بہت سی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں. مثلا کل میں نے لکھوائی تھی، کون کون سی؟ خود غرضی، خیانت، مطلب پرستی، بددیانتی، بے مروتی، بدسلوکی، تنگ نظری، لالچ، بدخواہی، شح ہے اس کے پیچھے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شح پہلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنا، قتل و غارت کا سبب بنا. کیونکہ جب انسان معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، دل کھلا نہیں کرتا، دوسرے کے لیے خیر و بھلائی نہیں چاہتا، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی، دنگا فساد. اور پھر اگر وہ بڑھتی جائے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ قتل و غارت. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شح پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکی، یعنی تمہیں بھی ہلاک نہ کر دے. اگر تمہارے اندر بھی شح آئی تو ایسا ہی ہوگا. حملہم، اسی نے ان کو اکسایا، آمادہ کیا، ان سفکوا دماءہم، کہ وہ اپنے خون بہائیں. یعنی بھائی نے بھائی کو قتل شح کی بنیاد پر کیا، دل کی تنگی کی وجہ سے کیا. واستحلوا محارمہم، اور انہوں نے حرام چیز کو حلال کر لیا، یعنی جیسے قتل انسانی حرام ہے، جان محترم ہے، تو اس کو انہوں نے حلال کر لیا. بل سولت لکم انفسکم امرا. اخوان یوسف نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں ڈالا؟ حسد تھا، لیکن حسد کی بنیاد بھی کیا تھی؟ دل کی تنگی تھی کہ اس کی طرف کیوں توجہ ہے باپ کی. اب اپنے خون کے رشتے کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اس مثال سے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیغمبر کے گھر میں ہے یہ بچے. باپ کو معمولی انسان نہیں ہے، اپنے معاشرے کا سب سے زیادہ نمایاں دیندار انسان ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی. اور پھر یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے؟ پیغمبر کے بیٹے. وہ کس کے بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام، پیغمبر کے بیٹے. کیا ان بچوں کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہوگی؟ اپنا خاندانی پس منظر یاد نہیں ہوگا؟ ہم کس کی اولاد ہیں؟ اس کا بھی تربیت پہ ایک اثر ہوتا ہے. عام طور پر ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے نام کی لاج رکھنا، دیکھو تمہارے باپ دادا کیا کرتے رہے، تم کیا کر رہے ہو. تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. لیکن یہ شح اور یہ دل کی تنگی ایسی چیز ہے
اور یہ خود غرضی ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کس کی اولاد ہے، باپ کون ہے، اور ہمارے اس رویے سے باپ کو کیا تکلیف پہنچے گی. اگر انہیں یہ پتا ہی تھا کہ باپ کو بہت محبت ہے یوسف علیہ السلام سے، تو انہیں یہ بھی تو پتا ہوگا نا کہ اگر ہم نے اس بچے کے ساتھ کچھ کیا تو اس بچے کو نہیں باپ کو کتنی شدید تکلیف ہوگی. تو پھر انسان ان محترم رشتوں کا لحاظ اور پاس بھی بھول جاتا ہے جب خود غرض ہوتا ہے. جب انسان صرف اپنا فائدہ سوچنے لگتا ہے نا، تو بعض اوقات وہ قریب ترین رشتوں کا احترام اور محبت اور حق حقوق سب کچھ بھلا دیتا ہے. اسی چیز کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کر لیا، ناجائز چیزوں کو اپنے لیے جائز کر لیا. ابن حبان کی روایت میں اس سے ملتی جلتی بات آتی ہے. آپ نے فرمایا ہرس سے بچو، یعنی شح سے بچو، کیونکہ اسی نے اگلوں کو اس کی دعوت دی اور انہوں نے خون بہایا اور انہوں نے رشتے کے حق کو کاٹا. وہاں یہ الفاظ زائد ہیں ابن حبان کی روایت میں. کیا؟ انہوں نے رشتے کے حق کو کاٹا. اب یہ بڑی اہم بات ہے. صلہ رحمی انسان کیوں نہیں کر پاتا؟ کیوں نہیں کر پاتا صلہ رحمی؟ رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے اوپر بھی خرچ کرنا. تنگ دلی. بعض اوقات ایک بھائی، اس کے بچے بہت محتاج ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرا بھائی جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ کیا سوچ کے نہیں بھائی کی مدد کرتا؟ اس کے لیے زیادہ اہم کیا؟ میرے اپنے بچے، میرا گھر، میرے بچوں کی تو ضروریات ابھی پوری نہیں ہوئی، میں اس کے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ اسی لیے آپ نے دیکھو گے کہ بعض اوقات سگے بہن بھائیوں میں بہت اونچ نیچ ہو جاتی، بہت فرق ہو جاتا ہے، رشتوں کا حق بھول جاتا ہے. کیا چیز ہے پیچھے؟ سمپل ریزن، خود غرضی، ہرس، اپنے ہی فائدے سوچنا اور دوسروں کو بھول جانا. یعنی بعض اوقات صرف سٹیٹس کا فرق نہیں ہوتا، بلکہ صرف اپنوں کی چاہت ایسی کہ دوسروں کو بالکل اگنور کر دیے. اپنے بچوں کو اگر سیر پہ لے جا رہے ہیں، آئس کریم کھلانے جا رہے ہیں، تو دوسروں کو پوچھا تک نہیں. یعنی اس قدر بے مروتی بعض اوقات ہو جاتی ہے. اور اس حدیث کے آخر میں بھی آتا ہے اور حرام کو حلال سمجھا، کیونکہ جب خود غرضی بڑھتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے نا کہ حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل ہو رہا ہے. اس کو تو بس اس سے غرض ہوتی ہے کہ جو بھی ملے مل جائے. ایک اور حدیث میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرس سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی ہرس سے تباہ ہوئیں. اسی نے ان کو فسق و فجور کے لیے کہا اور انہوں نے فسق و فجور کیا. یہاں ایک تیسری چیز کا پتہ چلتا ہے، یعنی شح سے کیا خرابی نکلی؟ فسق و فجور. خود غرضی اور ہرس اور بخل کی وجہ سے انسان ہر حرام، جائز، ناجائز، غلط سلط کام کرنے کو تیار ہو گیا. فسق و فجور کیا؟ حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر ہر فائدہ اپنے لیے سمیٹنا ہے. آپ کا حق ہے یا نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے، سب نکال لو. اسی لیے بعض اوقات لوگ غلط قسم کے بینیفٹس کلیم کرتے رہتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے دے ڈونٹ ڈیزرو، یہ ان کا حق نہیں بنتا، لیکن وہ لالچ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بنا پر جائز ناجائز کا سب فرق بھول جاتا ہے، سب کا نقصان ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھیڑیے جو بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان کو اتنا برباد نہیں کرتے. 2 بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے. 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا برباد نہ کریں گے جتنی مال اور جاہ کی ہرس انسان کے دین اور ایمان کو برباد کر دیتی ہے. کس کی؟ مال اور جاہ. مال تو مال ہے، اور جاہ کیا؟ سٹیٹس، عہدہ. اس کی ہرس انسان کے دین اور ایمان کو برباد کر دیتی، اس سے بھی زیادہ جتنے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بکریوں کو ہلاک کر کے خرابی کریں. ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنوں کو، یعنی رشتہ داروں کو چھوڑ کے، قریب والوں کو چھوڑ کے دور والوں کے ساتھ پھر احسان کر دیتا ہے، اچھا کر دیتا ہے، اور اپنوں کو بھول جاتا ہے. اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ کیا نفسیات اس کے پیچھے؟
ایک تو یہ کہ یہ برابر نہ آ جائے، دوسرے یہ کہ اپنے لے کے بھی تعریف نہیں کرتے نا، ریٹرن نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کسی غیر کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اس کو احسان مانتا ہے اور آپ کی ناموری کرے گا، آپ کو شہرت ملے گی، آپ کو شکریہ ادا کرے گا اور وہ آپ کو شاید ریٹرن بھی کرے. تو پھر انڈائریکٹلی تو وہی خود غرضی ہے نا، فائدہ تو اپنا ہی ہے نا. اور جب اللہ کے لیے ہو تو انسان پھر یہ دیکھتا کہ اللہ نے کیا ترتیب بنائی ہے، پہلے کس کا حق ہے، پھر کس کا، پھر کس کا. وہ اندر سے باہر کی طرف جاتا ہے. پھر انسان یہ چیز نہیں ڈھونڈتا کہ مجھے واپسی میں کیا ملے گا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ضرورت کہاں زیادہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو سب سے آگے تھے صدقہ خیرات کے معاملے میں، لیکن تھوڑی سی جب ٹھیس پہنچی تو انہوں نے انسان ہونے کے ناطے یہ فیصلہ کیا کہ جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں بھی اس کو اب آئندہ کچھ نہیں دوں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. کس قدر خوبصورت انداز ہے، ان لفظوں کو دیکھ کے بھی پیار آتا ہے جس طرح لکھے ہوئے ہیں نا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس انداز میں کہہ رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ یہ معاف کر دیں. یعنی امیجن کریں حضرت ابوبکر کو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی فرما رہے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. نیا صفحہ کھولو، نیا پیج الٹو، لیٹ اسٹارٹ اگین. یعنی معاف کرنا ایسا کہ بالکل آؤ نئی ٹرم سے شروع کرتے ہیں، پچھلی سب باتیں بھلاؤ. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. یہ کہہ رہی ہیں کہ معاف کرنا آسان ہے، درگزر کرنا مشکل ہے. واقعی مشکل ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا اجر اور اس کی اتنی ہی بڑی خیر اور اس سے اتنی ہی بڑی برکت پھوٹتی. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جو چیز آپ نفس کے خلاف جا کے کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ دنیا میں اس کا آپ کو صلہ نہ دکھائے. ان انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنی خرابیاں کرتے ہیں اور اللہ کو تو سب پتہ ہے، اندر باہر پتہ ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، وہ ہم پہ رحم کرتا چلا جاتا ہے. تو ہمارے اندر بھی دوسروں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کے راستے میں نہ دینا بخل ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مال ہو یا پھر کسی کا قصور معاف کر دینا. کیونکہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. تو کیا دینا یہاں؟ دونوں میں کیا ہے؟ کاظمین الغیظ میں کیا ہے؟ عافین عن الناس میں کیا ہے؟ معافی تو ہے، دوسرے کو اپنے غصے کے یا عتاب کے نشانے سے بچا لینا. اور عافین عن الناس بھلا دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا. ایسے ہی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو اللہ آسان بھی کر دیتا ہے، مشکل نہیں رہتا. اور اگر آپ پالنا چاہیں تو پالے رکھیں. مشکات کی روایت میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین. انسان کے اعمال ہر ہفتے 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کو. اسی لیے آپ 2 دن کا یہ روزہ رکھا کرتے تھے نفلی. آپ نے ایک اور موقع فرمانا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جس وقت پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر مومن بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے، الا عبدن، سوائے اس بندے کے، بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہے. فیقال، کہا جاتا ہے اترکو ہذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، حتی یفیئا، یہاں تک کہ یہ دونوں پلٹ آئیں، صلح کر لیں، اصلاح کر لیں. غل کی وجہ سے انسان معاف نہیں کرتا نا. شحنا جو ہے وہ شح نہیں ہے، لیکن شحنا اور شح کا ایک کنیکشن ہے. عداوت اور کدورت انسان اپنے اندر کیوں رکھتا ہے؟ کہ دل کی تنگی کی وجہ سے، ورنہ تو دل کھولے اور باہر پھینکے سب.
اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ساری زندگی بھی کرتے رہے اور ایک موقع پہ آ کے اگر ہم ضد بار کے بیٹھ جائیں تو ولیعفو ولیصفحوا کی بات ہے. شح کا علاج جو ہے وہ سخاوت اور ایثار ہے. حضرت ابوبکر جتنا دیتے تھے اس سے دگنا کر دیا بعد میں، کیونکہ صرف ولیعفو نہیں کیا، ولیصفحوا بھی کیا. یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کل سٹنجینس پہ ذرا ڈال کے دیکھا تو بہت فنی چیزیں سامنے آئیں. جب میں نے وہ ورڈ ڈال کے دیکھا تو اس میں بہت ساری چیزیں آئی ہوئی تھیں. سب سے زیادہ جو مجھے لگی آئی کیچنگ وہ تھی کہ ریلیشن شپس میں کس طرح سٹنجینس ہوتی ہے. تو جیسے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ سپوز کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو اس میں آپ کی وائف آپ کے لیے بہت کچھ اچھا کر رہی ہے اور آپ کو بہت آرام بھی دے رہی ہے، ایوری تھنگ وہ آپ کے لیے کر رہی ہے، لیکن اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو آپ اپریشیشن کے کوئی جملے نہیں بولتے اس کو، لیکن آپ اس کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ تم نے بہت اچھا کیا یا آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، یا یہ کہ جو قربانی کر رہے ہیں آپ اس کو نہیں بتا رہے. تو اس میں انہوں نے لائک بچوں اور والدین کو بھی دیا ہوا تھا کہ اگر بچہ آپ کا گریڈز لا رہا ہے تو آپ اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یو ڈیڈ ویری ویل اور سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن اگر وہ تھوڑا سا بھی اس کے گریڈ کم آتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کرتے، آپ کا دل وہاں فوراً تنگ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزوں نے لیکن تو مجھے بہت اچھی لگی بات کہ صرف کسی شخص سے ایک بعض وقت واقعی ہوتا ہے کہ ایک یہ جملہ منہ سے نکالنا کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے لوگ. یا یہ کہ مجھے تم سے محبت ہے، سمپل سی بات ہے کہ مطلب ہم اگر بہنوں میں ہی دیکھیں تو ہم نہیں کہتے یہ باتیں، اکثر ہم اپنے آپ میں ہولڈ کر کے رہ جاتے ہیں. نہیں، ایک بالکل درست بات ہے کہ تعلقات کی خرابی کی جڑ ہی یہی ہے. یہ بھی اسی میں آتا ہے، دل کی تنگی میں سے کہ سلام نہیں کرتے، کسی کو کھلے دل سے ملتے نہیں، خود اس کے پاس نہیں جاتے، حال نہیں پوچھتے، آگے نہیں بڑھتے، اندر ہی اپنے ہی اندر رکے رہتے ہیں، پکڑے رہتے ہیں، دوسروں میں دلچسپی نہیں لیتے. کون پاس بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کہ سارا دن بعض اوقات کے ساتھ بیٹھا اور آپ کو یہ یاد نہ کہ آج میں کس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کلاس میں. اس کے لیے وہ دعا بہت اچھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. تو جبن اور بخل لگتا ہے دونوں کا کوئی چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے یہاں بھی دونوں کو اکٹھے ہی مینشن کیا گیا. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، بخل ہی سے جبن پھوٹتا ہے. جب آپ بخیل ہوتے ہیں اور چھوٹا سا نقصان بھی برداشت نہیں کرتے اور اس کو سہنا نہیں چاہتے تو اس سے پھر بزدلی بھی آ جاتی. بالکل سکھانا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں اور جب کوئی ماڈل سامنے نہ ہو تو پھر ان کو کہہ کے سکھانی پڑتی. اگر انسان اس بات پہ یقین رکھے نا کہ ایک دن تو ہر چیز نے چھننا ہی ہے، جانا ہی ہے، کہاں تک ہولڈ کر کے رکھے، کہاں تک پکڑیں گے اس کو. جو چیز جانی ہے اسے اپنے ہاتھ سے دے کے صدقہ کمائے اپنے لیے. چلیے ٹھیک ہے، دعا مانگ لیتے پھر. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے باب سے متعلق کچھ چیزیں کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہوں یا جب سے آپ یہ اسٹنجینس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایسی اگزامپل آپ کے سامنے آئی ہو کہ جو ہم جس کو ہائی لائٹ کر سکیں اور پھر ہم اس کو اپنے اندر دیکھیں یا اپنی اصلاح کر سکیں. تو کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بہت اچھی مثال دی ہی کہہ رہی ہیں کہ جب تجوید کے جو پیئرز بنے ہیں تو اس میں ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا پارٹنر اس سے بہتر ہو تاکہ اس کو زیادہ فائدہ پہنچے. بہت اچھی خواہش ہے اور ایک ہیلدی سائن ہے یہ کہ اچھے دوست اور اچھے ساتھی ملیں تاکہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. لیکن اس کے ساتھ اگر ایسا ناممکن ہو تو پھر کیا ہے کہ ہم فائدہ پہنچانے والے بنے. تو انشاءاللہ جتنا زیادہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کا بھی کوئی بندوبست کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کھلے دل سے ہر ایک کو ایکسپٹ کریں جو بھی اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا، اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں، کیونکہ
آپ بہتر سے بہتر کام اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے تعاونوا علی البر والتقوی. اور ایسے ہی روزمرہ زندگی کی کوئی مثال لائے تاکہ ہم ان احادیث پر ان چیزوں پر عمل کرنا سیکھیں. ہم بعض اوقات علم پڑھ لیتے ہیں, وہ باتیں ہمیں سب حدیثیں بھی رٹی ہوئی ہیں, باتیں بھی خوب معلوم ہیں, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کو مختلف سچویشنز پر اپلائی نہیں کرنا آتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پبلک ٹوائلٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو ٹوائلٹ رول وہاں ختم ہو جاتا ہے, اور اب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری تو ڈیوٹی نہیں, ختم ہو گیا تو کیا ہوا. اگر آپ باہر نکلے ہیں اور آپ کو پتا کہ رول رکھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں لگانے کے لیے, تو آگے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھ رہا, صرف اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اور نیکی فرشتے آپ کے لکھ لیں گے. کاؤنٹ ہوگی قیامت کے دن وہ بھی. کتنی دیر لگے, انسان اپنے آپ دل سے پوچھے کتنے سیکنڈ لگیں گے اس کام میں. ہارڈلی 1 منٹ بھی نہیں لگتا رول چینج کرنے میں یا وہاں لگانے میں. یعنی چھوٹے چھوٹے کام جو ہم دوسروں کے لیے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ کہیں کوئی اچھا لیکچر ہو رہا ہے یا کوئی اچھی کتاب مل رہی ہے یا کوئی اچھی چیز آپ کے علم میں آتی ہے, تو اگر آپ خود نہیں بھی استعمال کر سکتے تو آپ دوسرے کو اطلاع کر دیں, ہو سکتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے. مثلاً بعض اوقات گروپ ٹائم میں ہم اپنے کوئی ذاتی مسائل یا کوئی ایک چیز ہمیں نہیں آتی اور باقی کو آتی ہے اور ہم اس کو لے کے اتنا ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں کہ سب کا وقت لے لیتے ہیں. تو اس وقت اگر ہمیں ایسا کوئی مسئلہ درپیش بھی ہے تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ اچھا اس کے بعد الگ وقت لے لیں گے تاکہ سب کا وقت حرج نہ ہو. تو یہ بھی یؤثرون علی انفسہم ہو جائے گا, یعنی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا. رائٹ کے معاملے میں بخل نہیں ہونا چاہیے. کسی نے لکھا ہے کہ کن معاملوں میں ہم عام طور پر دل تنگ کر جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرن for explaining الشح covetousness so well in our Husn Akhlaq class. I have been reflecting on it for the last 2 days whenever I had time so that I can correct myself. Whenever we hear the word Bukhl, the first thing that comes to our mind is a person who is a miser and does not like spending money, or is greedy and likes to have everything for himself. But the stinginess of the heart is something that we ignore. I thought of some of the things that apply to us as students, and we can improve inshallah. When someone asks for help in their schoolwork, or we know they need any kind of help, but feel that we are too busy ourselves and do not have time. When someone needs a ride and we find it a burden. Inshallah, today we will be starting our hifz review. Some of us might be better than our partners. But if we have a big heart and are not stingy, then inshallah we can help and encourage our partners. We should remember that no one is perfect, and the ones who are better will also benefit ajr from Allah subhanahu wa ta'ala as well as training of our patience. We should also keep in mind that it is the words of Allah that we are memorizing. Those who open their hearts for others, Allah subhanahu wa ta'ala expands their hearts even more, inshallah. یہ ساری چیزیں عبادت میں انکلوڈ ہوتی ہیں, حالانکہ پرسنل ٹریٹس ہیں لیکن عبادت میں انکلوڈ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پرتو جب کھلتے ہیں اور دل کے گوشے صاف ہوتے ہیں تو ہی وہ ایمان کا نور اندر آتا ہے, تبھی عبادت میں بھی لذت آتی ہے. اور صحیح معنوں میں جھکنے کا اللہ کے آگے حق ادا ہوتا ہے. ورنہ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اس کو ڈسٹرب رکھتی ہیں, پریشان رکھتی ہیں. کبھی ہم ایک ایشو پہ سوچنے بیٹھ جاتے, کبھی دوسرے پہ, کبھی تیسرے پہ. لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, ذکر بھی پڑھ رہے ہیں, اور دل سکون سے خالی ہے, کیونکہ ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. یہ شیطان کے جال ہیں, تو ان سب کو کاٹنے کی ضرورت ہے اور ان سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. سورۃ النور آیت 43, یعنی بارش برسنے کا عمل جو یہاں آیت 43 میں بتایا گیا ہے, تو اگر غور کریں تو یہ بہت سی چیزوں کے باہمی تعاون سے ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ, یعنی جب تک ان کے درمیان تألیف نہیں ہوتی, الفت نہیں ہوتی, اور وہ اکٹھے نہیں ہوتے, ثم یجعلہ رکاما, تو اس وقت تک فطر الودق یخرج من خلالہ نہیں ہو سکتا. اکیلی بدلی اڑتی چلی جائے, سارے آسمان پہ بھی گھوم لے, برس نہیں سکتی.
عام طور پہ ہم لوگوں میں ٹرینڈ ہوتا ہے نا اکیلے اور خود ہی اور اپنی مرضی سے کام کرنے کا، ہے یہی یا نہیں؟ یونیک ہونے کا، یا اپنی آسانی اور کنوینئنس، یا اپنی سہولت، یا ناموری کی خواہش، یا کچھ بھی. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر بارش نہیں برس سکتی. بارش برسنے کے لیے بادلوں کا صرف اکٹھا ہونا نہیں، ان میں الفت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور الفت کیا ہے کہ ہر ایک اپنا وجود مٹائے. یعنی الفت اس طرح کا جمع ہونا ہے کہ ہر ایک اپنے وجود کی نفی کرے کہ میں کچھ نہیں. جب تک میں باقی ہے نا تو الفت نہیں ہوتی. کیا دو لوگ دوست بن سکتے ہیں اگر ہر ایک میں کرتا رہے؟ ہاں کیا خیال ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح دین کا کام کرنے کے لیے بھی جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وجود اور ذاتی فائدوں کی نفی کرنی پڑتی ہے، اور باہم الفت اور اکٹھے ہونے سے وہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بارش کی طرح کا فائدہ ہے. اور جب بارش برستی ہے تو پھر کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ہاں کنویں سے بھی پانی تو نکل آتا ہے، لیکن وہ پانی جو بادلوں سے برستا ہے اس سے پوری فضا صاف ہوتی ہے، اس سے پورا ماحول بدل جاتا ہے نا. السلام علیکم. بزنس میں جب وہ کارپوریٹ کلچر کی بات کرتے ہیں تو وہ سینرجی کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں دا ہول از گریٹر دین دا سم آف اٹس پارٹس، کہ ہر آدمی جو اکیلا کام کرے اگر وہ کام مل کے کریں تو اس کی ریزلٹس بہتر ہوتی ہیں اور پورا ماحول چینج ہو جاتا ہے. ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے؟ اچھا کیسے؟ اسی کو آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس وقت گھر میں اکیلے بیٹھ کے ایک بک ریڈنگ کر رہے ہوتے، کتاب پڑھ رہے ہوتے، آپ سب پڑھتے ہوں گے اکیلے بھی اپنی کتاب، لیکن اس طرح دل و دماغ نہیں کھلتا جس طرح سب کے مجموعے میں بیٹھ کے کھلتا ہے. پھر میں یہ سوچتی ہوں کبھی جب اس طرح کی سچویشن میں دیکھتی ہوں کہ پھر حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ صرف اس وقت جب ہماری مرضی کے مطابق سب کام کریں پھر ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور اگر ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو تو پھر ہم سارا اخلاق ایک طرف رکھتے ہیں. یہ تو حسن اخلاق نہیں ہے نا. تو واقعی یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی ایک خوبصورت مثال ہے یکجہتی کی، ہم آہنگی کی، اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب سب کا مقصد ایک ہو، کیونکہ سارے بادلوں کا مقصد ایک ہے نا، بارش برسانا. تو پھر وہ سب ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، سب ایک دوسرے میں اس طرح داخل ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے کبھی بادلوں کو اکٹھے ہونے کا سین دیکھا ہو، جب وہ دور سے آ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کا الگ الگ نقشہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی شکلیں اور اپنے رنگ اور اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سب مل کے جیسے ایک ہول ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں سے بارش برستی. بعض اوقات جو غیر ضروری رازداری سے ہم کام لینے لگتے ہیں اس سے بھی دوریاں بڑھتی. تو شیئرنگ وہی جو ہم پیچھے پڑا ہے کہ کامیابی کا راز شیئرنگ میں ہے، اور شیئرنگ میں صرف مال کی شیئرنگ نہیں ہے، بہت سی چیزوں کی شیئرنگ ہوتی. بادلوں کے ملاپ سے بارش ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت قرار پاتی ہے. تو اسی طرح انسانوں کے ملاپ سے اور انسانوں کے اکٹھے ہو کر کام کرنے سے اور دلوں کے جڑے ہونے سے واقعی ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت محسوس ہوتی ہے. اور جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں سے برکت اٹھی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہے، وہاں بے برکتی محسوس ہوتی ہے. وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، ید اللہ فوق الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کی ضد میں ایک اور آیت نمبر 40. دیکھیے اصل اندھیرے وہ اندھیرے ہیں جس میں انسان خود کو نہیں پہچانتا، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے نا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. انسان ایسے اندھیروں میں ہو، اپنے آپ سے بے خبر ہو، اپنے آپ سے غافل ہو، اپنی غلطیوں کو نہ پہچانتا ہو. یہ کس قدر شدید اندھیرا ہے. یہ کیسی بدترین کیفیت ہو سکتی ہے نا کہ انسان باقی سب چیزیں تو دیکھ رہا ہو، دنیا بھر کی غلطیاں اس کو نظر آ رہی ہوں، پورے جہان پر تبصرہ کرنا جانتا ہو، لیکن اپنی غلطی نہ پتا ہو. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ
ایک اور اس میں ٹیم ورک سے متعلق آیت 41 میں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات، پرندے صفیں بنا کر تسبیح کر رہے ہیں ڈسپلن کے ساتھ. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر سیٹ اور ہر گروپ کو پتا ہے کہ اس کو کیسے اپنی صلاۃ اور کیسے اپنی تسبیح کرنا ہے اپنے رب کی. ہر ایک کو اپنا کام پتا ہے. تو بہترین ٹیم ورک اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر ممبر کو یہ پتا ہو کہ وہ کس مقصد اور کس کام سے اس گروپ میں شامل ہوا. اگر آپ کسی ٹیم میں شامل بھی ہو جائیں، کسی گروپ میں آپ شامل بھی ہو جائیں، کسی گروہ کے ساتھ بھی چل رہے ہوں، اور آپ کو یہ نہ پتا ہو آپ یہاں کیوں ہیں اور آپ کا کیا کام اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ پھر کبھی اس کے کام میں مداخلت کریں گے، کبھی اس میں کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض اوقات مائیں اکٹھی ہوتی ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کسی ایک کام ایک کاز کے لیے، ساتھ بچوں کو بھی لے آتی. اچھا، اب بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ سب کیوں جمع ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ کیا کرتے ہیں؟ سب کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کام میں یکسوئی نہیں آتی، ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح اگر کچھ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اور اس میں ایک آدھ ٹیم ممبر ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس لیے آئے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ سب کو ڈسٹریکٹ کریں گے، اوروں کو بھی ڈسٹرب کریں گے. تو لازم ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ زندگی کا اصول بنا لے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ میرا دائرہ کار کیا ہے، میری لمٹس کیا ہے، میری حدود کیا ہے، اور مجھے کسی اور کی حد میں داخل نہیں ہونا. اکٹھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پھر ایسا ایڈوانٹیج لینے لگے دوسروں کی نرمی اور مہربانی سے اللہ کے دین کے نام پر کہ پھر ہم ڈسپلن کو توڑنا شروع کر دیں. میں سوچتی ہوں کہ سورۃ نور پورا ٹیم ورک سکھاتی ہے اجتماعی زندگی کے آداب. ہر ایک کی اپنی ایک پیس ہے، ہر ایک کی اپنی ایک رفتار ہے، اور ہر ایک کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اور سب کو مل جل کر کام کرنے میں اس چیز کی رعایت رکھنی چاہیے کہ وہ ہر ایک سے وہی ایکسپیکٹ کریں جس کے وہ قابل ہے، اور اس پر وہی بوجھ لادا جائے جو وہ اٹھا سکتا ہو. جو ہم گھوڑے پہ لا سکتے ہیں وہ اونٹ پہ نہیں، جو اونٹ پہ لا سکتے ہیں وہ گدھے پہ نہیں. ٹیم ورک میں ایک اور مشکل کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ صرف وہ بات ماننا چاہتے ہیں جو ان کی مرضی اور ان کی پسند کے مطابق ہوتی ہے، اور ان باتوں کو نہیں کرتے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتی، پھر وہ ساتھ نہیں دیتے. اگر کوئی بات کوئی چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوگی تو پھر وہ کیا دھمکی دیتے؟ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ٹیم میں کوئی کام ملتا ہے نا، تو بعض اوقات کوئی شخص کر نہیں پاتا، اب وہ ذمہ داری نہیں قبول کرتا کہ میں نے غلطی کی. وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا قصور ہے، اس کی غلطی، اس نے نہیں بتایا، فلاں نے نہیں کیا، تو اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکتا. تو کسی بھی کام میں دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے اجتماعی زندگی کا اصول کیا ہے کہ ہر ایک اپنی غلطی کو جانے اور اس کا اعتراف کرے، اور دوسروں پر کوئی بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بات کرے، اور بلا وجہ کسی کو الزام نہ دے. جھوٹے الزام دینے سے بچنا چاہیے. اور پھر اس بات کو نہیں رکھنا کہ یہ میں نے کیا تو لہٰذا جب وہ پروجیکٹ پیش ہو تو وہ ڈفرنٹ کلر سے ہائی لائٹ کر دیا جائے کہ دس بلانگس ٹو فلاں. یہ یؤلف بینہم اسی طرح ہوگا نا کہ وہ سب کا کام ہوگا لیکن ایک نظر آئے گا، اس میں وہ الگ الگ نام نہیں روشن ہوں گے، وہ سب کا مجموعی کام ہوگا کہ سب کے کام میں سب کریڈٹ لیتے ہیں، بھاگتے نہیں اس کے پیچھے. اصل بدلہ اور پورا بدلہ تو قیامت کے دن اللہ دے گا، اور جو بدلہ اس سے ملنے والا ہے وہ تو کوئی چھین سکتا ہے. جو جزا اللہ کسی کو دے وہ کوئی لے سکتا ہے آپ سے؟ کوئی شکایت لگا کے اس کو کٹوا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پتا یہ اور شخص کیا کیا خرابی کرتا تھا، پلیز آپ اس کو تو اتنے بڑے ریوارڈ اور انعام سے نہیں نوازیں، یہ آپ نے اس کو اتنا بڑا تاج پہنا دیا قیامت کے دن، اور یہ تو بہت ہی نکما ہم کو نظر آتا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا. کیونکہ بعض لوگ چھپ کے کام کرتے ہیں نا، یعنی بہت دکھاوا نہیں کرتے، بہت مینشن بھی نہیں کرتے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. وہ ٹیم میں کام کریں گے لیکن کبھی اپنے آپ کو نمایاں نہیں کریں گے.
اور کوئی نہیں پہچانے گا کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اس کام میں. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت کام اور محنت کسی کی ہوتی ہے اور کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے. بظاہر دنیا میں وہ کسی اور کی شان بن جاتا ہے, حالانکہ وہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے, انسان ڈس ہارٹ ہوتا ہے نا کہ کام میں نے کیا اور نام اس کا بن رہا ہے. لیکن جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اللہ بدلہ دینے والا ہے, تو کیا قیامت کے دن اللہ سے بھول ہوگی کہ محنت کسی کی ہوگی اور کسی اور کو کریڈٹ مل جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. 24 میں بھی یہ مضمون ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. آج اگر ہم کوئی کام نہ کریں اور کریڈٹ لے لیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں, نمبر بھی مل جائے, کچھ بھی مل جائے, لیکن قیامت کے دن تو سب گواہیاں سامنے آ جائیں گی. یہ بہت اچھی بات ہم نے کی کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو اپنا کام سمجھ کے کرے, کیونکہ بہت تکلیف دیتی ہے یہ بات. بعض اوقات لوگ انکانشیسلی بولتے ہیں, کوئی کام کر لیتے ہیں یا ویسے ہی کوئی دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے. میں سوچتی ہوں یا اللہ یہ میرا نہیں, آپ سب کا ہے. کیوں کہتے ہیں یہ میرا ہے؟ یہ تو آپ کا بھی ہے. تو جب بھی کبھی آپ مثلا کسی ٹیم ورک میں یا کوئی اکٹھے مل کے کام کیا, کسی ایک نے لیڈ کیا, دوسروں نے مل کے کام کیا, تو سب کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے جو بھی اس میں کی. تو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کا کام ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ کسی کا نہیں ہے, یہ کس کا, ہم سب کا کام ہے. تو اللہ ہمارے اس کام میں برکت ڈالے. یہ زیادہ خوبصورت جملہ ہے. مجھے اس سے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے اللہ ہمارے کام میں برکت ڈالے. لیکن اس وقت میں پی جاتی ہوں اس تکلیف کو, ظاہر نہیں کرتی, لیکن اگر کوئی مجھے کہتا نا اللہ آپ کو کامیابی دے اور آپ کا یہ کام ٹھیک ہو جائے, تو میں کہتی ہوں یا اللہ ٹھیک ہے, کوئی ذاتی چیز ہوتی ہے وہ تو ایک الگ ہوتی ہے, مگر یہ ہم سب کا ہے. اور ہم اس کو اگر اون نہیں کریں گے نا تو احسان ہوگا نا کسی کا, کسی کے کہنے پہ کر دیا, جب کر لیا تو اس کو بتا دیا, پھر وہ مزہ نہیں رہتا. آئی نو وہ ایک خاص محبت اور خلوص میں کہتے ہیں, آئی ڈونٹ ڈاؤٹ دیئر سنسیئرٹی. اور یہ نہیں کہ ہر وقت ہر کوئی غلطی کر رہا تھا, انکانشیسلی میں خود پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں کرتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ انسان سیکھتا رہتا, ساری زندگی سیکھتا ہے. آیت نمبر 31 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا یعنی مل کے توبہ کرو. تو اگر کام ہم الگ الگ کریں گے تو مل کے کہاں سے توبہ کریں گے؟ ٹھیک ہے. اور یہاں جو خوبصورت مثال ہے مومن کی کہ انڈیویجولی مومن کیسا ہوتا ہے, وہ اپنی ذات میں گم نہیں ہوتا. اس کی ذات کیا ہوتی ہے؟ سراپا نور ہوتی ہے. اس کو سینہ ایسے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ جو جہاں بھی بیٹھتا ہے اس نور کو پھیلاتا رہتا ہے. ابھی میں گھر سے آ رہی تھی تو آخری کراسنگ پہ جب ہم مڑے تو ایک شخص کھڑا تھا اور وہ اس طرح دیکھ رہا تھا, اس کے چہرے پہ اتنی پریشانی تھی اور تنہا کھڑا تھا. پتہ نہیں کیا اس کے دل میں ہوگا, کیا ہوگا. تو میں اپنے آنسو نہیں کنٹرول کر پائی. میں یہی دعا کری تھی کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا پریشانی ہے کہ جو اس کی شکل کے اوپر اتنی زیادہ چھائی ہوئی ہے کہ خدا جانے وہ کس مصیبت میں ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں, صرف دعائی کر کے گزر سکتے ہیں. تو جب تک اس کام کو آپ سب تک پہنچانے کے لیے نہیں سوچیں گے, اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو صرف دعائی کر دیا کریں دوسروں کے لیے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سے موقع نکال دے. اگر آج ہماری زندگی میں نہیں تو ہو سکتا ہے کل اگلی جنریشن, اس سے اگلی جنریشن, معلوم نہیں کون وہاں تک بھی جا پہنچے. مسلمان کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ کام کرنے والے لوگ اکٹھے ہی نہیں ہوتے. بڑے کام اکیلا کوئی بھی نہیں کر سکتا, ایک آدھ سے نہیں ہوا کرتا. اور ٹیم بنانے سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ کوئی جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں, نیک مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور لڑ جھگڑ کے گھر چلے جاتے ہیں. اور اسی میں ٹیم ورک میں ایک اور اہم نقطہ ہے جو آیت نمبر 62 میں ہے, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. اجازت کے بغیر چھٹی نہ کرنا. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم. اس صورت کو میں چاہوں گی کہ پھر ٹیم ورک کے حوالے سے دوبارہ غور کر کے, اور اگر کوئی ایسی پریزنٹیشن بنا سکے کتنا اچھا ہوگا کہ ٹیم ورک میں جو
بنیادی اصول ہیں ان کو لکھ کے اور ساتھ پھر آیت اور اس کا ترجمہ اور اس میں سے جو باتیں سبق نکلتے ہیں، کیونکہ پوری آرگنائزیشن قرآن نے ہمیں سکھا دی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس نظر سے چیزوں کو دیکھا ہی نہیں اور اس سے وہ اصول نکالے ہی نہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی کوشش کریں تو میرے خیال ہے کہ بہت فائدہ مند ہوگی. ٹیم ورک ان دا لائٹ آف سورۃ النور. نور تبھی پھیلتا ہے جب اجتماعی کام ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.